والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ مزمل کے بعد سے سورۃ الناس تک تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اس سے پہلے بھی اگرچہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی صورت میں ہیں، لیکن یہ کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ مکی صورتوں کا جو سلسلہ سورۃ الملک سے شروع ہوتا ہے 29ویں پارے کے آغاز سے، اس میں سورہ ملک منفرد مزاج کی تھی، پھر جوڑا تھا سورہ قلم اور سورہ حاقہ، اس کے بعد پھر ایک جوڑا تھا سورہ معارج، سورہ نوح، لیکن پھر سورہ جن یہ بالکل ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اس کے بعد سے جوڑے شروع ہوئے ہیں مزمل، مدثر، یہاں تک کہ اختتام ہوگا مصحف کا معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان صورتوں میں آپ یہ نوٹ کریں گے، یہ بھی میں پہلے اجمالاً تذکرہ کر چکا ہوں کہ کہیں کہیں تو یہ جوڑے منفرد ہیں، کہیں کہیں دو دو جوڑوں نے مل کر 4 سوروں کی شکل اختیار کر لی۔ 4 صورتیں یعنی 2 جوڑے، ان کے درمیان مناسبت ہے، مشابہت ہے، مضمون کی یکسانیت ہے، عمود ایک ہی ہے، اس اعتبار سے 4 سورے وجود میں آئے۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر
یہ منفرد جوڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد 4 سورتیں، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ مرسلات، سورہ نبا، یہ 2 جوڑے مل کر ایک 4 سورہ کی صورت اختیار کرتے ہیں، اور ان کا جو عمود ہے اور سارا زور جس مضمون پر ہے وہ ہے اثبات قیامت اور انذار آخرت۔ اس کے بعد پھر ایک جوڑا آتا ہے سورۃ النازعات اور سورۃ عبس، یہ ایک منفرد جوڑا ہے۔ پھر جیسے کہ ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ تطفیف، سورہ انشقاق، ان میں تو بڑی گہری مناسبت ہے ان 4 صورتوں کے مضامین میں، اور یہ پھر ایک 4 سورہ تھا۔ اس کے بعد پھر 3 جوڑے آئے ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں، اپنی جگہ پر منفرد، مضمون کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے۔ سورۃ البروج، سورۃ الطارق، یہ ایک جوڑا، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ جو ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا جوڑا۔ تیسرا جوڑا وہ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد۔ اس کے بعد آئے گا وہ 4 سورہ کے جس کا ذکر میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، یہ 2 صورتوں کے 2 جوڑے۔ یہ 4 سورہ نور و ظلمت میں نے آج سے کوئی 10-15 سال قبل یہ عنوان تجویز کیا تھا اور ایک مضمون بھی لکھنا شروع کیا تھا، افسوس کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آئی۔ بہرحال اب ہم زیادہ دور نہیں ہیں، آج انشاءاللہ ارادہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مکمل فرمانے والا ہے کہ ہم سورۃ الفجر کا مطالعہ مکمل کر لیں۔ کل سورۃ البلد، یہ جوڑا اس ہفتے مکمل ہو جائے تو اگلے ہفتے اس 4 سورہ نور و ظلمت کا جو پہلا جوڑا ہے سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اب ذرا توجہ کو مرتکز کریں، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد، ان کے مابین نسبت زوجیت کے کیا مظاہر ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ نسبت زوجیت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، بعض اعتبارات سے اسلوب اور مضامین کی مشابہت ہوگی، جیسے جوڑوں میں ہوتی ہے، جتنے بھی حیوانات ہیں ان کے جوڑے ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے ان میں ایک دوسرے کی تکمیل کا پہلو ہوتا ہے۔ جیسے ایک جوڑا جو ہے حیوانات کا، ان کے باہمی ملنے سے آگے ایک مقصد چلتا ہے، وہ بقائے نسل ہے، اسی طرح یہ جوڑے کے 2 فرد جو ہیں کسی مضمون کے ایک ایک پہلو کو بیان کر کے اس مضمون کی تکمیل کریں گے۔ تو نسبت زوجیت کا ایک رخ ہے مشابہت کا اور اشتراک مضمون یا مشترک اسلوب ہونا، اور دوسرا پہلو جسے ہم کمپلیمنٹری کہتے ہیں، 2 چیزیں مل کر کسی مضمون کو مکمل کر رہی ہیں۔ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ آ جائے گا اس جوڑے کے پہلے فرد میں، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ آ جائے گا اس جوڑے کے دوسرے فرد میں۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، اور یہ بہت اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک بہت عرصے سے میرے ذہن میں اشکال تھا، اور وہ سورۃ الفجر کی قسموں کے بارے میں۔ ان میں بہت سے اقوال ملے اور میں ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کر سکا تھا۔ یہ دن جو مجھ پر گزرے ہیں زیادہ تر اسی مسئلے پر غور و فکر کرنے میں، اور میں نے الحمدللہ کہ ایک حتمی رائے بنا لی ہے، لیکن اس کے لیے جو کلید مجھے ملی ہے وہ در حقیقت اس جوڑے میں جو ایک مشترک مضمون ہے اس سے معاملہ جو ہے وہ طے ہو جاتا ہے حتمی طور پر کہ ان قسموں سے مراد کیا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ قسمیں جو ہیں ان کا اصل مدلول کیا ہے۔ تو پہلے نوٹ کیجئے ان میں اشتراک کیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ام القریٰ ومن حولہا، یہ جو الفاظ آئے ہیں سورہ شورى میں، ام القریٰ مکہ مکرمہ جس میں قریش آباد تھے، اور اس کے ارد گرد جہاں قریش کے حلیف آباد تھے، ارد گرد کا علاقہ قبائل تھے کہ جو قریش کے تابع تھے، ان کے حلیف تھے۔ یہ ام القریٰ ومن حولہا کا جو ایک مشترک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر ہے، اور ان کے اخلاق و اعمال کا جو پس منظر ہے، جو ان کے کردار کی صورت بن چکی تھی، وہ ہے کہ جو ایک مشترک بیک گراؤنڈ ہے ان دونوں صورتوں کا۔ قرآن مجید ویسے تو یہ کہ سارا کا سارا جو ہے عرب میں نازل ہوا، اور عرب کا مجموعی پس منظر جو ہے وہ یقیناً اس کے نزول کے پس منظر میں موجود ہے، جو اس وقت کا تاریخی، ثقافتی، جو ان کے اعتقادی معاملات تھے، جو ان کے اعمال تھے، اخلاق تھے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک مجموعی پس منظر بنتا ہے قرآن مجید کے نزول کا۔ لیکن ان 2 صورتوں میں خاص طور پر 2 پہلوؤں کے اعتبار سے اس معاشرے کا ایک پس منظر بیان ہوا ہے۔ ایک اس پہلو کے اعتبار سے کہ اس میں دولت کی محبت
اور اسی کو بنائے عزت و شرف قرار دینے کا جو مادہ ہے وہ بہت شدت کے ساتھ پیدا ہو چکا تھا۔ یہ گویا کہ دولت پرستی کی ایک کیفیت اس معاشرے میں شدت اختیار کر گئی تھی، اور دولت پرستی کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اخلاق کی پستی، دناعت، رذالت، یتیموں کو دھکے دینا، مساکین کو کھانا کھلانا، خود تو درکنار کسی اور کو بھی اس کے لیے آمادہ نہ کرنا۔ پھر یہ کہ جو بھی کچھ مذہبی معاملات ہوں ان کے اندر بھی ریاکاری کا در آنا، وہ اصل روح جو ہے وہ اس میں موجود نہیں رہے گی، بلکہ ریاکارانہ انداز میں اگر کوئی نیکی ہوگی تو ریاکارانہ انداز میں ہوگی۔ یہ جو اخلاقی دناعت کا پس منظر ہے، جس کا اصل سبب ہے دنیا کی محبت، جس کا مظہر عتم ہے مال کی محبت، یہ ہے در حقیقت کہ جو سورہ بروج، سورہ فجر اور سورہ بلد کے مابین قدر مشترک ہے۔ خاص طور پر یہ مضمون، اور اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ مضمون اگرچہ آیا ہے اس سے پہلے سورہ مطففین میں بھی، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ انکار آخرت کی وجہ سے دناعت اور پستی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے کردار میں۔ وہ اگر ناپ اور تول کر لیتا ہے تو پورا پورا وصول کرتا ہے، دوسروں کو ناپ کر اور تول کر دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے، کمی کرتا ہے۔ یہ بھی اخلاق کی پستی کا ایک مظہر ہے۔ اور دوسری طرف یہ مضمون جو ہے ایک پوری سورت کے مضمون کی حیثیت سے آئے گا سورہ ماعون میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ سورہ ماعون جو ہے وہ خاص طور پر ان دونوں صورتوں کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ تو ہے ان دونوں کے مابین قدر مشترک، جو جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مضمون واضح ہو جائے گا۔ ایک ظاہری مناسبت اس میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں صورتوں میں احد کا لفظ دو مرتبہ آیا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اسی طرح اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ یہ الفاظ جو ہیں جس طریقے سے تکرار کے ساتھ احد جو آیا ہے سورۃ الفجر میں، اسی طرح سورۃ البلد میں ظاہری اسلوب کے اعتبار سے ایک اور قدر مشترک ہے۔ سورۃ الفجر 30 آیات پر مشتمل ہے اور سورہ بلد 20 آیات پر۔ ایک تو یہ کہ پوری جو ہے گنتی یہ آپ کو بہت کم جوڑوں میں نظر آئے گی۔ یہ بات تو آپ کو نظر آئے گی کہ ایک جوڑے کی دو صورتیں جو ہیں ان میں اکثر و بیشتر پہلا فرد جو ہے، پہلی صورت وہ بڑی ہوتی ہے، دوسری صورت وہ نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے۔ اور بعض جگہ پر تو یہ اس قدر متوازن معاملہ نظر آتا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل 111 آیات، سورہ کہف 110 آیات، سورہ حامیم سجدہ 54 آیات، سورہ شورى 53 آیات۔ تو یہ کہ توازن بھی ہو، قرب بھی ہو، اور پہلا فرد جو ہے نسبتاً بڑا، دوسرا فرد نسبتاً چھوٹا۔ لیکن اس کے برعکس بھی ہے، جیسے ہم دیکھ چکے ہیں سورۃ الاعلیٰ، اس کے مقابلے میں آیات کی تعداد جو ہے سورہ غاشیہ میں زیادہ تھی، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک توازن ہے، 30 آیات بمقابلہ 20 آیات۔ اور جو اہم تر پہلو ہے وہ یہ ہے، ان دونوں صورتوں کی اکثر آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اسی طرح اختتام پر جا کر دیکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن سورۃ الفجر کے بالکل وسط میں 2 آیتیں آئی ہیں بہت طویل، بلکہ آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک عجیب شکل بنتی ہے، اوپر سے ایک مثلث اور پھر اس کے ساتھ نیچے دوسری مثلث برعکس ایڈ کر دیں تو دونوں طرف جو ہے یہ بالکل ٹیپر ہو جائیں گے اور درمیان میں ان کے قاعدے ہوں گے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 جو بالکل وسط ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ یہ آیت جو ہے اتنی طویل اس سورہ مبارکہ میں جو ہے بہت ہی نمایاں ہے، فرق و تفاوت جو ہے آیت کے حجم کا وہ بہت نمایاں ہے۔ اگلی آیت پھر وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ بالکل یہی معاملہ آپ کو سورہ بلد میں نظر آئے گا، اس کی بھی اکثر صورتیں آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ آیت جو ہے آتی ہے، اگرچہ وہاں بالکل وسط میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت ہی نمایاں ہے کہ سائز کے اعتبار سے وہ آیت
بقیہ جو آیات ہیں ان کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ یہ تو مشابہتیں تھیں جو میں نے گنوا دیں۔ اب جس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے مل کر کسی مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اس میں 4 چیزیں نوٹ کیجئے۔ سورۃ الفجر کی جو قسمیں ہیں ان کا تعلق زمان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا تصور زمان و مکان، یہ کائنات جو ہے ٹائم اینڈ سپیس، ان دو کے ساتھ مل کر اس کائنات کا یہ جو بھی موجود ہے عالم، اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ سورۃ الفجر کی قسمیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کم سے کم 3 تو ان میں سے وہ ہیں کہ جن کا تعلق نمایاں طور پر زمانے کے ساتھ ہے۔ صبح کا وقت ہے، 10 راتیں ہیں، رات ہے جبکہ وہ روانہ ہو جائے یا رات جبکہ اس میں چلا جائے، یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ جبکہ سورہ بلد میں مکان، لا اقسم بہذا البلد، یہ ہے گویا کہ مکان اور زمان مل کر ہمارا تصور جو ہے ان موجودات کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفجر میں جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قومی اور اجتماعی زوال اور اس کے انجام کا ذکر جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، ٹوٹ کر گرتے ہو، ساری وراثت جو ہے وہ سمیٹ کر ہڑپ کر لانا چاہتے ہو، تم لوگ جو ہے یتیموں کی عزت نہیں کرتے، اور تم لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں دلاتے، پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ سورہ بلد میں اب ظاہر بات ہے کہ جب کہیں کسی جگہ پر معاشرہ بحیثیت مجموعی اور اجتماعیت بحیثیت مجموعی فاسد ہو جائے، اس میں زوال ہو، اس میں اخلاقی پستی اور دنات آ جائے، تو اب اس کی اصلاح کی شکل کیا ہوگی؟ کچھ افراد اٹھیں، ابھریں، کمر کسیں، اپنی ذاتی اصلاح کریں، اور پھر مل جل کر ایک جماعت تشکیل دیں کہ جس سے اس معاشرے کو تبدیل کیا جا سکے۔ یہ عمل ہے جو سورہ بلد میں آئے گا، یہ تو تفصیل سے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پہلے تو ایک تنگ گھاٹی ہے جسے عبور کرے انسان، گھسے اس میں ہمت کر کے۔ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، پھر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک اجتماعیت کو وجود میں لائے جو ایمان لائے ہوں اور جو تواصی کر رہے ہوں، وصیت کر رہے ہوں ایک دوسرے کو حق کی، مرحمت کی، باہمی تراحم کی اور صبر کی۔ یہ گویا کہ سورۃ العصر میں جو آگے چل کر آئے گا سلوک اور اصلاح کے لیے جو راستہ ہے، تو یہ حصہ سورہ بلد کا جو ہے وہ سورۃ العصر سے بہت مشابہ ہے۔ تیسرا پہلو جو ہے ان کے مابین ایک دوسرے سے مل کر تکمیل کا، کہ اس سورہ مبارکہ میں اہل خیر کا ایک انجام آتا ہے اچانک اختتام پر۔ پوری سورت کا مضمون بالکل اور ہے، 26 آیات کسی اور رنگ کی، سورہ فجر کی، آخر میں اچانک ایک بات آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی پس منظر بیان ہوا ہے، اچانک ایک بات آئی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ربط کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بے ربط ہے، بالکل ربط ہے، لیکن یہ کہ ظاہری طور پر یہ مضمون اس میں بہت ہی اچانک سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے لیے جو سلوک ہے، جو عمل ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ آج آیا ہے سورہ بلد میں۔ تو انجام خیر یہ سورۃ الفجر میں آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور جو اس کے لیے سلوک ہے، جو اس کے لیے محنت کرنی ہے، جو اس کا راستہ ہے، وہ نجات کا راستہ کون سا ہے، اس انجام خیر تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہ ہے عقبہ میں گھسنا اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو کر جد و جہد کرنا کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ ایک اور یہ ان دونوں کے مابین فرق و تفاوت جو ہے تکمیلی اعتبار سے، تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ سورۃ الفجر میں جو ماحول تھا اس وقت کا، مکے کا، قریش کا، اس وقت کا جو بھی میں عرض کر چکا ہوں اخلاقی اعتبار سے دنات اور پستی کا جو عالم تھا، اس کی صرف تاریکی ہی تاریکی دکھائی ہے، اس میں کوئی روشنی کی کرن وہاں ظاہر نہیں کی گئی۔ سورہ بلد میں ایک روشنی کی کرن دکھائی گئی ہے، اگرچہ وہ بھی در حقیقت ملمے کی روشنی تھی، وہ کوئی حقیقی نور نہیں تھا، لیکن ملمے کی حد تک، تفصیل آئے گی کل انشاءاللہ جب سورہ بلد ہم پڑھیں گے۔ اور وہ یہ کہ کم سے کم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں کو کھلانا اور مسکینوں کے لیے خاص طور پر حجاج کی خدمت کرنا، ان کو کھانے کھلانا،
اور اس میں آپس میں مقابلہ بھی کرتے تھے۔ چنانچہ یہ بات میں نے بارہا آپ کو بتائی ہے کہ ابو جہل سے جب ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو اس کا جواب جو تھا بڑا اہم ہے، یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس نے صاف کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارا اور بنو ہاشم کا مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کی، ہم ان سے بڑھ کر کرتے رہے، اب تک ہم کندھے سے کندھا ملا کر چلے آ رہے تھے، لیکن اب اگر ان کی نبوت کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کے معنی تو یہ کہ ہم قیامت تک کے لیے ان کے غلام ہو گئے۔ یہ بات مجھے تسلیم نہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ گیو دی ڈیول از ڈیو، کم سے کم یہ کہ اسے یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے بات صاف کی ہے اور اپنے تکبر کا صاف اقرار کر لیا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ استکبار کا ہے، ہم ان کے نیچے نہیں ہو سکتے، تابع نہیں ہو سکتے۔ اس میں جو پس منظر آ رہا ہے وہ بھی سورہ ماعون میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو نیکی بھی تھی، تو جیسے کہ انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، اسی طرح اگر کوئی نیکی تھی، الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہے تو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ تو سورہ ماعون کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اسے آپ کلید سمجھیے کہ وہ اس سورۃ الفجر کے اور سورۃ البلد کے جوڑے کو سمجھنے کے لیے ایک کلید کا کام دیتی ہے۔ اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کے مطالعہ کا آغاز کرتے ہیں لفظ بلفظ، اور اس میں سب سے پہلے جو حصہ ہے اس کا وہ اقسام پر مشتمل ہے۔ والفجر ایک آیت مکمل ہو گئی، ولیال عشر دوسری آیت، والشفع والوتر تیسری آیت، واللیل اذا یسر چوتھی آیت، هل فی ذلک قسم لذی حجر پانچویں آیت۔ گویا کہ 1/6 حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو ہے 30 آیات میں سے 5 وہ ان قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلے بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اقسام القرآن کا مضمون اپنی جگہ پر بہت مشکل مضمون ہے۔ اس پر واقعہ یہ ہے کہ بڑی مفسرین نے اپنی اپنی محنتیں اپنے اپنے ذوق کے مطابق کاوشیں کی ہیں، لیکن یہ کہ اس موضوع پر بہت ہی مارکۃ الآراء جو کتاب ہے وہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، الامعان فی اقسام القرآن۔ یہ کتاب جو ہے عربی زبان میں انہوں نے تصنیف کی تھی۔ انہوں نے تو اکثر و بیشتر جو بھی تحریریں لکھی وہ عربی زبان میں، سوائے ایک تفسیر سورہ اخلاص کے انہوں نے ساری عمر اردو میں کچھ نہیں لکھا، عربی ان کا جو ہے وہ میڈیم تھا۔ مولانا اصلاحی صاحب نے پھر ان کی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفاسیر کا ترجمہ بھی کیا ہے جو مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے شائع ہے، اور اس کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہے، الامعان فی اقسام القرآن، اقسام قرآن کے نام سے یہ کتاب۔ یہ ہم نے کبھی بڑی کثیر تعداد میں شائع کی تھی۔ مغالطہ مجھے یہ تھا کہ شاید علمی موضوعات سے لوگوں کو دلچسپی ہوگی، لیکن یہ کہ یہ ذرا ثقیل علمی موضوعات ہیں تو ان سے لوگوں کو زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ کتاب ہمارے پاس ہے کافی تعداد میں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک دوسری کتاب، وہ تو ویسے عام فہم بھی ہے لیکن یہ کہ ایک بہت اہم موضوع سے متعلق بھی ہے، اس لیے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، بلکہ اصلاً کہنا چاہیے یہودیوں نے ایک تحریف کی ہے تاریخ میں کہ انہوں نے کہا کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل نہیں تھے بلکہ حضرت اسحاق تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ فضیلت بھی بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو جائے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بلکہ انہوں نے تحریف کی تورات میں اور ثابت کیا کہ ذبیح اللہ بھی حضرت اسحاق ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اب اس کی تصحیح انہوں نے کی تھی، ذبیح کون ہے، الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، صحیح رائے کون سی ہے اس مسئلے میں کہ ذبیح کون ہے۔ یہ کتاب بھی ہم نے کثیر تعداد میں شائع کی تھی، اب بھی ہیں، جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ حاصل کریں اور پڑھیں۔ ان قسموں میں جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں آئی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ مشکل ترین قسمیں یہ ہیں سورۃ الفجر کی، بلکہ میں جو اب آخری مرحلے پر پہنچا ہوں اس قرآن مجید کے مسلسل مطالعے کے دوران، تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک تو سورہ سبا میں جو واقعات تاریخی آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 واقعات ہیں، اسی طریقے سے کچھ اور دوسرے انبیاء کے واقعات ہیں، حضرت ایوب کے واقعات ہیں۔ یہ ایک تو مشکل ترین مقام مجھے وہ معلوم ہوتا ہے، آج تک بھی میں اسے مشکلات القرآن میں سے شمار کرتا ہوں، اور اس مرتبہ بھی دورہ ترجمہ قرآن جو کراچی میں ہوا میں نے تسلیم کیا کہ یہ جو ہے مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے۔ اسی طریقے سے ان آیات کے بارے میں بھی ایک خوف سا مجھ پر طاری تھا کہ اب سورۃ الفجر دور نہیں رہی اور مجھے کوئی نہ کوئی رائے بنانی پڑے گی، لیکن یہ کہ الحمدللہ میں نے وہ رائے قائم کی ہے اور مجھے اس پر پورا انشراح ہے۔ میں آج جو وہ رائے آپ کے سامنے رکھوں گا اس اعتبار سے بھی کہ مجھے وہ بکھرے ہوئے موتی جو ہے سلف کے اقوال میں مل گئے ہیں،
لیکن ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ڈور میں پرونے کا کام جو ہے وہ یہ جو جوڑے ہونے کی نسبت ہے سورۃ الفجر میں اور سورۃ البلد میں، اور خاص طور پر ان کا جو مشترک ثقافتی اور تہذیبی اور اخلاقی پس منظر ہے جو اہل عرب کا اور قریش کا، ان کے حوالے سے مجھے وہ بکھرے ہوئے موتی جو ملے ہیں سلف کے اقوال میں نے ان کو پرو کر اور ایک مربوط جو ہے وہ ہار کہہ لیں اس کی شکل دے دی ہے۔ اب پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان اقسام سورۃ الفجر کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں جو مختلف وہ اقوال ہیں ان کا ایک سرسری سا جائزہ لے لیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس تفسیر کے دو انداز عام طور پر مفسرین کے ہاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمومی انداز میں تفسیر کی کوشش کی جائے، والفجر یعنی صبح کا وقت، رات جیسے کہ رات ہوتی ہے، 10 راتیں کوئی سی 10 راتیں، جیسے کہ میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا، ہر مہینے کے 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، پہلی 10 راتوں کی اور کیفیت ہے، ابتدائی حصہ جو ہے وہ تاریک ہوتا ہے، پھر کچھ روشنی ہوتی ہے، درمیانی جو راتیں ہیں جو 10 ہیں ان کی کوئی اور کیفیت ہے، آخری جو ہے راتیں ان کی کیفیت پہلی راتوں کے برعکس ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بجائے اس کے کہ تعین کے ساتھ کوئی فجر مراد ہو، تعین کے ساتھ کوئی 10 راتیں مراد ہو، یا اسی طریقے سے شفع اور وتر جو ہے وہ تعین کے ساتھ کوئی مراد ہو، ایک جو انداز رہا ہے خاص طور پر جدید دور کے جو مفسرین ہیں انہوں نے جنرلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں قدیم مفسرین کے ہاں بھی اور جدید بھی جو لوگ زیادہ اسلاف کے ساتھ متعلق رہتے ہیں اور اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں ان کے ہاں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے معین طور پر فجر سے مراد ایک خاص فجر، 10 راتوں سے مراد ایک خاص 10 راتیں، شفع وتر سے بھی مراد خاص شفع اور خاص وتر، اسی طریقے سے رات سے مراد بھی جس میں کہ واللیل اذا یسر ایک خاص رات یہ مراد ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام قسموں کے اعتبار سے یہ عموم کے اعتبار سے جو مفہوم لیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور خصوص کے اعتبار سے جو مفہوم لیا گیا وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے والفجر، اس میں جیسے کہ قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات پر بھی ہے، تو یہ پہلی قسم اور آخری قسم ان کو جوڑا جا سکتا ہے عموم کی شکل میں، یعنی فجر کا وقت میں نے پہلے بھی آپ کو شعر سنایا تھا، اگرچہ اس شاعر کا نام میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتا، میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے ناپاک ہو جاتی ہے اس کا نام لینے سے، لیکن شعر اس نے بہت اونچا کہہ دیا، تو شعر تو میں ضرور آپ کو سناؤں گا۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، صبح کا سہانا وقت، اس کی خاص کیفیات، اسی لیے قرآن الفجر کہا گیا ہے، اور قرآن الفجر مشہود ہے، رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو شاید سنایا تھا کہ میرے ماموں مرحوم ان کا بھی ایک شعر بڑا پیارا ہے صبح کے بارے میں، اے نمود سحر جزاک اللہ، آج وہ بے نقاب ہیں گویا، فطرت بے نقاب ہوتی ہے فجر کے وقت، معلوم ہوتا ہے حسن ازل جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے صبح کا وقت اور پھر رات کا روانہ ہو جانا، یہ دو قسمیں جو ہیں، دو اور صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو ہم پڑھ چکے ہیں جن میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ لایا گیا ہے۔ واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہ سورہ مدثر میں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، یعنی جب کہ رات جو ہے وہ جا رہی ہو، واپس جا رہی ہو، اور صبح جب کہ روشن ہو رہی ہو۔ اسی طریقے سے سورۃ التکویر میں ہم پڑھ چکے ہیں واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات جب ہے گویا کہ وہ اب سانس لے رہی ہے کہ جیسے کہ دم واپسی ہو کسی کا، اور صبح جب کہ وہ بھی سانس لیتی ہے جیسے کہ اس کے اندر حرکت اور برکت شروع ہو گئی۔ ان دونوں کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میرا ایک ذوقی ایک معاملہ رہا ہے کہ ان دو قسموں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ جو فترۃ الوحی کی طویل رات تھی وہ اب ختم ہو رہی۔ پوری 6 صدیاں اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایسی گزری ہیں کہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا۔ یہ 6 صدیاں پوری اس لیے بن جاتی ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سن 30 عیسوی میں حضرت مسیح اٹھا لیے گئے، اور سن 610 عیسوی میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا۔ یہ 580 برس بنتے ہیں شمسی حساب سے، کہ جو قمری حساب سے پورے 600 برس بن جائیں گے۔ تو 6 صدیوں کی طویل رات تھی جس کا کہ سورہ جن میں بھی تذکرہ موجود ہے، کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اب شاید سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ سورہ احقاف میں بھی ذکر آیا ہے
کہ من بعد موسیٰ، کتاب موسیٰ کے بعد اب ایک کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے، جنات نے یہ تذکرہ کیا، تو یہ فترۃ الوحی کی طویل رات واللیل اذ ادبر، یا یہ کہ واللیل اذا عسعس، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ طویل رات فترت وحی کی ختم ہو رہی ہے، اور والصبح اذا تنفس یا والصبح اذا اسفر، اب یہ وحی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی وحی، نبوت رسالت محمدی کی فجر طلوع ہو گئی۔ یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اس میں بھی میرا ذہن پہلے جاتا رہا ہے کہ کم سے کم ان دونوں قسموں کو تو باہم اسی انداز میں جوڑا جا سکتا ہے، لیکن دو اعتبارات سے یہ مضمون یہاں پر مراد لینا ممکن نہیں ہے، اور جنرلائز کرنا بھی میرے نزدیک سوائے اس کے کہ کھینچ تان کی جائے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تکلف ہوگا، تصنع ہوگا۔ وہ دو اسباب کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ درمیان میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اب اس کو جنرلائز کیسے کریں گے آپ؟ جیسے کہ مولانا مودودی مرحوم نے بھی کیا ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی کیا ہے، کوشش کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں حضرات کے ہاں وہ تکلف ہے، کھینچ تان ہے، کوئی فطری طور پر ربط قائم نہیں ہوتا۔ بہت کھینچ تان کر کے تو آپ دنیا کی ہر دو چیزوں کے مابین کوئی نہ کوئی ربط نکال لیں گے، لیکن یہ کہ کوئی فطری ربط ان کے مابین نہیں۔ اسی طرح والشفع والوتر، اب یہ بھی ایک ایسی شے ہے کہ جن کو ان کے ساتھ جوڑنا، پھر درمیان میں فصل ہے، پھر ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے۔ جو دو مقامات میں نے آپ کو بتائے ان میں دونوں میں رات کا ذکر پہلے، صبح کا بعد میں، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر سورہ مدثر میں، اور سورہ تکویر میں واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، وہاں تو بات جڑتی ہے کہ فترت وحی کی رات ختم ہوئی، دم واپسی پر ہے، اور یہ فجر جو ہے نبوت محمدی کی فجر طلوع ہوا چاہتی ہے، طلوع ہو گئی ہے اس اعتبار سے۔ لیکن یہاں پر تو پہلے ذکر جو ہے وہ فجر کا ہے، والفجر، درمیان میں دو ہیں جن کا کوئی ربط نہیں جڑتا اس مضمون کے ساتھ، اور آخر میں ہے واللیل اذا یسر۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک ان کے اندر عموم کا رشتہ تلاش کرنا سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو مراد لی گئی ہے والفجر سے وہ کیا کیا ہے۔ جیسے عرض کر چکا، عمومی انبار سے ہر صبح یا صلاۃ الفجر، بعض حضرات نے کہا اس سے مراد خاص طور پر فجر کی نماز ہے، اس لیے کہ قرآن الفجر اور ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ کچھ حضرات نے بہت دور کی کوڑی جو ہے یوں کہا جا سکتا ہے اس کو کہ فجر العیون، چشمے پھوٹتے ہیں، در حقیقت ان چشموں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے معین طور پر صبح مراد لی ہے، کون سی صبح؟ وہ ہیں جو چار آراء ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس وقت صرف گنتی کر لیجئے۔ ان میں سے ایک ہے جو میں پک اپ کروں گا، جب میں نے عرض کیا ہے کہ جن کو میں نے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک ڈور میں پرویا ہے، وہ ایک ہوگا۔ پہلی مراد ہے فجر یوم النحر، قربانی کا دن جو ہوتا ہے 10 ذی الحج، اس کی فجر۔ دوسری رائے یہ ہے کہ فجر اول یوم من ذی الحجہ، ذی الحج کا پہلا جو دن جو ہے اس کی فجر مراد ہے۔ تیسری رائے ہے فجر اول یوم من المحرم، محرم کی پہلی فجر، اس لیے کہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور چوتھی رائے ہے کہ اس سے پورا محرم کا مہینہ مراد ہے، اس لیے کہ جیسے کہ ہر دن کے لیے فجر ہے، اسی طریقے سے پورے سال کے لیے محرم کا مہینہ ہے۔ یہ چار آراء ہیں۔ ان میں سے جو میرا اختیار ہے، جس کو میں نے قبول کیا ہے، وہ ہے یوم النحر کی صبح، اور اس کا اصل میں اس ماحول کے ثقافتی پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ بات بڑی ادنا تعامل کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مکے کی زندگی جو ہے اجتماعی اور ثقافتی، اس میں حج اور اس کے مناسک کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یہ سالانہ جشن بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے ہاں منایا جاتا تھا۔ پوری آبادی تقریباً نکل آئی مکے سے، اور وہ منا اور منا سے آگے عرفات تک لوگ جا رہے ہیں۔ پھر یہ ایک قافلہ چل رہا ہے، وہ 8 ذی الحج کو منا سے روانہ ہوئے، 9 کی صبح کو عرفات گئے، پھر عرفات سے واپسی ہو رہی ہے 9 ہی کی رات کو، پھر مزدلفہ میں قیام ہو رہا ہے، پھر 3 دن یا 4 دن جو ہے پھر منا میں قیام ہے۔ ان کا ایک سالانہ جشن تھا، اگرچہ یہ اصل میں لفظ جو استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر رہا ہوں، جشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مذہبی اور روحانی روح جو ہے وہ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کی ثقافتی زندگی کا یہ ایک بہت بڑا ایک اہم مظہر تھا۔ جیسے خانہ کعبہ کو ان کی اجتماعیت میں بڑا دخل تھا، ان کی معیشت میں بڑا دخل تھا، ان کو جو سرداری اور چودراہٹ حاصل تھی پورے عرب میں اس کو دخل تھا، ان کو جو معاشی مراعات حاصل تھی پورے عرب میں اس کو دخل تھا۔
اسی طریقے سے ان کی ثقافتی زندگی، ان کی تہذیبی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے وہ حج ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے نزدیک حج سے متعلق ہیں، اور ان کے بارے میں آراء ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن میں نے ان سب کو ہر جگہ ان آراء سے چن لیا ہے۔ اب آئیے لیال عشر۔ لیال عشر کے بارے میں بھی جیسے میں نے عرض کیا ہے، کوئی سی 10 راتیں، پہلی 10 راتیں مہینے کی، ہر مہینے کی درمیانی 10 راتیں، ہر مہینے کی آخری 10 راتیں، جو میرے نزدیک، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے نزدیک بالکل مہمل ہے اگر یہ مراد لیا جائے، اور اس کو بہت ہی تکلف کے ساتھ، تصنع کے ساتھ جوڑ ملانے والی بات ہے۔ لیکن خاص جو کون سی 10 راتیں ہیں جو مفسرین نے مراد لی ہیں، نمبر 1 ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، 10 یوم النحر، اور اس میں خاص طور پر بات نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جب کہ یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، حج کا اہم ترین جو منسک تھا وہ قربانی کا تھا۔ عرفہ کی اہمیت انہوں نے کم کر دی تھی، بلکہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے عرفات میں جانا ضروری نہیں ہے، ہم حرم والے ہیں، حدود حرم سے باہر کیسے جائیں گے؟ اس لیے کہ عرفہ جو ہے، عرفات کا میدان، وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم تو حرم والے ہیں، حرم کی حدود میں رہیں گے۔ یہ منی ہی میں رہتے تھے، یہ مشقت نہیں جھیلتے تھے عرفات جانے کی اور وہاں سے واپس آنے کی، اور مزدلفہ کی شب جو ہے اس کی مشقت بڑی شدید ہے، تو وہ کہتے تھے ہم مستثنیٰ ہیں۔ اصل جو انہوں نے حج قرار دیا ہوا تھا، حج الاکبر جسے وہ کہتے تھے، حج کا سب سے بڑا دن وہ ہے یوم النحر، وہ ہے در حقیقت جسے، یعنی جس کے ہم بقرعید یہاں مناتے ہیں، عید الاضحیٰ، وہ ہے کہ 10 ذی الحجہ، اس سے پہلے کی 10 راتیں مراد لی گئی ہیں، اور میرا اختیار یہی ہے، میں نے اسی کو قبول کیا ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ ساری قسمیں حج کے گرد گھوم رہی ہیں۔ البتہ اور ایک رائے بھی ہے، محرم کی 2 ابتدائی راتیں ہیں، عشرہ محرم، چونکہ اس کی بھی عاشورہ اور پھر 10ویں محرم کی ایک اہمیت ہے، اس کا روزہ جو ہے یہود رکھا کرتے تھے۔ آج تو ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے یوم عاشورہ کی اہمیت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو حادثہ کربلا ہوا ہے وہ یوم عاشورہ کو ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ بعض مورخین اسے چیلنج کرتے ہیں کہ وہ جو منزلیں ہیں جن کا تعین کیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سفر کیا ہے مدینے سے یہ عراق کی طرف جب جا رہے تھے، اس کا حساب جوڑ کر کہا ہے کہ یہ 10 محرم کو یہ بات نہیں جڑتی، واللہ عالم، میں اس بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن یوم عاشورہ کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور اس کا روزہ یہود رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم اس دن کے زیادہ حقدار ہیں، تم روزہ رکھو، اس لیے کہ 10 محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی۔ انہوں نے سمندر کراس کیا تھا جو ان کے عصا کے ضرب سے پھٹ گیا تھا، اور ان کے سامنے جو ہے ان کا دشمن فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق کیا گیا تھا۔ تو یہ یوم عاشورہ کی پہلے سے ایک اہمیت ہے۔ تو بعض حضرات نے یہ جو 10 راتیں ہیں ان سے مراد لی ہے محرم کی ابتدائی 10 راتیں، بعض حضرات نے دوسرے اعتبار سے مراد لی ہیں رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں، اور اسی کے حوالے سے شف اور وتر جو ہے اس کو بھی جوڑا ہے کہ اس میں خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں ان کی خصوصی اہمیت ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی عشرہ اخیرہ جو ہے رمضان مبارک کا اس کی طاق راتوں میں ہے۔ تو یہ 3 آراء ہیں، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ میرے نزدیک ان میں سے قابل ترجیح جو ہے وہ عشرہ اول ہے جو ذی الحجہ کا، کہ پہلی شب سے لے کر اور 10ویں شب تک، اور اس کے بعد فجر، صرف ترتیب بدلی ہے کہ فجر پہلے ہے، لیال عشر بعد میں ہے، لیکن یہ کہ تسلسل جڑ جاتا ہے یوم النحر یعنی 10ویں کی فجر۔ اب اگلا آئیے والشفع والوتر، اس میں تو اتنے اقوال ہیں کہ شفع اور وتر ایک جوڑا، شفع کہتے ہیں جو چیز جوڑے کی شکل میں ہو، جسے ہم جفت کہتے ہیں، جیسے اعداد میں سے 2 4 6 8 یہ 10 تک پھر آگے چلتے جائیں گے، یہ شفع ہے۔ 1 3 5 7 یہ وتر یا وتر ہیں۔ اس لفظ کی بھی 2 قراتیں ہیں، وتر بھی ہے اور ہماری قرات میں عام طور پر وتر ہی ہے۔ یہ حضرت حسن بصری اور حضرت اعمش اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی جو ہے وتر ہے، یہی ہماری قرات میں ہے۔ لیکن ایک قرات جو ہے بعض قراء کے نزدیک وتر بھی ہے۔ یہ لفظ ہمارے ہاں وتر مستعمل ہے نماز کے لیے، نماز وتر، ویسے یہ کہ اس لفظ کی یہ دونوں قراتیں وتر بھی اور وتر بھی۔ بہرحال جہاں بھی یہ طاق اور جفت کی کوئی بات نظر آئی ہے، مفسرین نے وہاں پر کوئی نہ کوئی رائے ظاہر کر دی ہے۔ بلکہ جب میں ان چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا، مجھے اپنے 5ویں جماعت کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہندو تھے، جاٹ تھے،
انہوں نے ایک بات یہ سامنے رکھی کہ یہ 5 چیزیں دنیا میں کیا کیا ہیں، ہمیں یعنی ہمارے فکر کو ذرا حرکت میں لانے کے لیے کہ سب لوگ لکھ کر لائیں 5 کا ہنسا کہ دنیا میں کون سی چیزیں 5 بر اعظم ہیں، 5 بڑے سمندر ہیں، اور یہ ستارہ جو ہے اس کے 5 نوک، نہ معلوم، میں نے بھی اس زمانے میں بڑی مشقت کی اور 5 کا عدد بنا دیا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اتنے اقوال ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ 36 اقوال ہیں، امام رازی نے 20 نقل کیے ہیں، ان میں سے کچھ میں آپ کو تیزی کے ساتھ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا کیا اس کے اندر خصوصی طور پر مراد لیا گیا ہے۔ عام طور پر تو یہ کہ کل مخلوقات یہ شفع ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور وتر یا وطر یہ اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ تمام اعداد مراد ہیں شفع اور وتر سے، اس لیے کہ عدد یا تو وہ جفت ہیں اور یا طاق ہیں، تو اس سے مراد ہے تمام اعداد، اور اشارہ ہے کل حساب، سارا حساب جو ہے وہ انہی اعداد سے مل کر بنتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ فلسفہ ازداد ہے، ہر شے کسی اعتبار سے منفرد بھی ہے، وتر بھی ہے، اور کسی پہلو سے وہ کسی دوسری شے کا جوڑا بھی ہے۔ یہ تو عموم کی باتیں تھی، اب خصوص کے ساتھ نوٹ کیجئے کیا کیا آ رہا ہے۔ شفع یوم النحر ہے 10، اور وتر یوم عرفہ ہے، ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں مراد ہے ایام تشریق، یوم النحر کے بعد 2 دن یا 3 دن منا میں قیام ہوتا ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ، 2 یا 3 دن کا قیام ہے منا میں، اس لیے کہ 10 تاریخ تو یوم النحر ہے، 9 یوم عرفہ ہے، 8 یوم ترویہ تھا جبکہ مکے سے چلے تھے اور منا میں آ کر مقیم ہوئے، 9 کو عرفہ ہے، 10 کو یہ یوم النحر ہے، والفجر میں اس کا ذکر آ چکا۔ اب اس کے بعد شفع سے مراد ہے 11 اور 12 ذی الحج، کیونکہ ان میں قیام منا جو ہے وہ لازمی ہے، وہ تو ٹھہرنا ہی ہے۔ اس کے بعد وطر جو ہے یا وتر وہ ہے 13ویں تاریخ کے، اس میں اختیار دیا گیا ہے، جو چاہے ٹھہرے جو چاہے چلا جائے۔ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ رائے ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہے، اس لیے کہ یہ اب دیکھیے ایک دور میں جڑ رہی ہیں۔ فجر یوم النحر کی فجر، لیال عشر ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، والشفع وہ 2 دن جن میں منا میں قیام لازم ہے، والوتر یا وطر وہ 1 دن کے جس میں اختیار دیا گیا ہے، کوئی جانا چاہے تو چلا جائے اور چاہے تو وہاں قیام کرے۔ اس کے علاوہ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد ہے آدم و حوا، وہ جوڑے کی شکل میں ہیں، اور وطر یا وتر سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، وہ تنہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد جو ہیں کل مخلوقات ہیں جو یا شفع ہیں یا وطر ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد ہے 4 نمازیں کہ جو 2 شفع کی شکل میں ہیں، 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 رکعتیں فرائض یہاں شمار کیے جائیں گے، عصر کی 4 رکعتیں، عشاء کی۔ اور وتر یا وطر سے مراد ہے 3 جو کہ نماز مغرب ہے، 3 رکعتیں ہیں، یا پھر وطر کی نماز ہے، اس میں بھی بالعموم جو ہے 3 پڑھی جائیں گی، یا بعض حضرات 1 وہ بھی وطر ہے، یا پھر 5 ہیں یا 7 ہیں یا 9 ہیں، یہ 13 تک کا عدد جو ہے وہ کہیں نقل ہو جاتا ہے، یہ سب وطر ہے۔ ایک رائے یہ کہ شفع سے مراد ہیں درجات جنت جو 8 ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے یہ 8 درجے ہیں، اور وطر سے مراد ہیں درکات دوزخ، یہ 7 طبقے ہیں، درجہ کہتے ہیں بلند، ایک سے اوپر دوسرا بلند، تو درجات جنت، اور درک کہتے ہیں نیچے پستیوں کو، تو پستیاں 7 ہیں جہنم کی۔ اسی طرح 7 ابواب کہا گیا ہے جہنم کے لیے، جہنم کے دروازے 7 ہیں، تو وطر سے مراد جہنم، اور 8 جو ہیں دروازے وہ جنت کے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے اب میں مختلف آراء بیان کر رہا ہوں صرف آپ کو تاثر دینے کے لیے کہ یہ کس طرح سے ان میں ایک ربط قائم کیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد ہے تمام دن اور رات، اس لیے کہ ایک دن مکمل ہوتا ہے دن اور رات سے، یہ جوڑا ہے، اور جو وطر یا وتر ہے وہ یوم القیامہ ہے، اس کی کوئی رات نہیں ہے، وہ یوم ہی یوم ہے، کتنا لمبا ہے یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا طول بہت ہے، لیکن اس کے بعد رات کوئی نہیں، اس لیے وہ وطر۔ اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء جن کے نام 2 ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح بھی ہیں، حضرت یونس ذو النون بھی ہیں،
تو بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے دو دو نام ہیں، وہ ہے شفع، اور جن کا ایک ایک نام ہے وہ ہے وتر یا وتر۔ ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ آدم و حوا، یہ چونکہ ایک جوڑا ہے، یہ ہے شفع، اور حضرت مریم ان کے ہاں اولاد ہوئی ہے بغیر جوڑے کے، لہذا ان سے مراد ہے وتر یا وتر۔ ایک رائے یہ ہے کہ شفع سے مراد وہ 12 چشمے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عصا کے ضرب سے پھوٹ بہے تھے، فانفجرت منہ 12 عینا، اور حضرت موسیٰ کے جو 9 معجزے تھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، یہ گویا کہ 9 کا عدد چونکہ وتر ہے یا وتر ہے، لہذا اس سے مراد وہ ہے۔ ایک رائے یہ ہے، دیکھیے جہاں جہاں آپ کو یہ مل جائے گا وہ سب ہمارے مفسرین نے انہوں نے جمع کر دیے ہیں تمام اقوال۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے، قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا، 8 ایام ہے اور 7 لیال ہے، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا، تو وہ 7 راتیں جو ہیں وہ وتر یا وتر ہے، اور جو 8 دن ہے اس سے مراد ہے یہ شفع۔ ایک رائے یہ لی گئی ہے کہ آسمان میں 12 برج ہیں، یہ مراد ہے شفع سے، اور 7 سیارے ہیں، یہ مراد ہے وتر سے۔ ایک یہ کہ جسم میں جو اعضاء 2 ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 کان 2 آنکھیں، یہ شفع ہے، اور جو ایک ایک ہیں وہ وتر ہیں، جن میں سب سے اہم جو ہے وہ قلب ہے۔ ایک رائے سورہ بلد کے ساتھ جوڑ ملایا ہے کہ شفتین یہ شفع ہے، اور لسان الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، تو وہاں پر بھی 2 جوڑے بھی آئے ہیں اور لسان ایک ہے، یہ مراد ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ شفع سے مراد 2 سجدے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے، اور وتر یا وتر سے مراد رکوع ہے کہ ہر رکعت میں 1 رکوع۔ یہ میں نے اقوال آپ کو سنا دیے ہیں۔ ان میں سے جو میرا اختیار ہے، جسے میں نے پسند کیا اور قبول کیا ہے اور جس کو کہ اس ڈور کے اندر پرویا ہے، وہ یہ ہے کہ شفع سے مراد ایام تشریق میں سے جو لازم ہیں 2 دن، 11 اور 12 ذی الحج، اور وتر سے یا وتر سے مراد وہ 13ویں تاریخ ہے ذی الحج کی، جس میں کہ آپشن دیا گیا ہے کہ حاجی چاہے تو وہ منی میں قیام رکھے اور چاہے تو واپس آ جائے۔ اب آئیے آخری ہے واللیل اذا یسر، اس میں خصوصی جو ہے، اس سے مراد کوئی خاص رات جبکہ وہ چلے، اس میں حضرت مقاتل، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رحمہم اللہ، ان سے مراد ہے کہ ہی لیلۃ المزدلفہ، یہ مزدلفے کی شب ہے، اور میں اسی کو قبول کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ رات ہے جو واقعتاً سب سے ثقیل اور بھاری رات ہے مناسک حج میں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، جو حضرات حج کر چکے ہیں ان کو تو یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں ہیں، جن لوگوں کو ابھی یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے ان کے لیے کچھ مشکل محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن بہرحال وہ مناسک حج کی کتابوں میں یہ چیزیں دیکھ لیں۔ 9 ذی الحج کو ہے یوم عرفہ، جسے کہ اب ہمارے ہاں جو اصلاح ہوئی ہے، جو سورہ بقرہ میں جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان میں جو اہم ترین جو دن ہے ایام حج میں سے اب یوم عرفہ ہے، جسے قریش نے بہت کم کر دیا تھا اہمیت کے اعتبار سے، اور حضور نے فرمایا الحج علی عرفہ، سب سے بڑا رکن اعظم جو ہے حج کا وہ عرفہ ہے۔ عرفہ اگر کسی کا رہ گیا، قیام وقوف عرفہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا۔ باقی جتنے بھی مناسک ہیں اور ارکان ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، کوئی کفارہ ہو سکتا ہے، کوئی دم دیا جا سکتا ہے، ہر ایک رکن کا سوائے عرفہ کے، الحج علی عرفہ، جس سے عرفہ کا وقوف جو ہے میسر آ گیا، اس کا حج ہو گیا۔ لیکن یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو پس منظر ہے اس کا، کہ جو اصل جو ان کا کہ جو اب روایات بن گئی تھیں جبکہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں اصل دن تھا یوم النحر، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ مشقت کی شب جو ہے وہ رات تھی لیلۃ المزدلفہ، اس لیے کہ 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد چلنا ہے مزدلفہ سے، اور نماز مغرب ادا نہیں کرنی ہے، یہ چلنا ہے عرفہ سے، مزدلفہ آنا ہے۔ اور آج کل تو جن حضرات نے دیکھا ہے یہ حج کا سما یعنی قیامت کا منظر ہوتا ہے اس وقت جب کہ عرفات سے چلتے ہیں مزدلفہ کی طرف، پھر آپ کو مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، عشاء اور مغرب کی نمازیں وہاں جمع کر کے پڑھنی ہے۔ پھر یہ ہے کہ رات کے، ویسے تو یہ کہ فجر کی نماز پڑھ کر جانا ہے، لیکن یہ کہ اس میں ایک اجازت دی گئی ہے کہ ضعفاء ہوں، مریض ہوں، بوڑھے لوگ ہوں تو وہ فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، اور حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو، اپنے اہل و عیال کو، ازواج مطہرات کو یہ فجر سے پہلے ہی روانہ کر دیتے تھے، اس لیے کہ اس ازدحام میں بڑا مشکل ہے کہ جانا ہے اور پھر جو ہے وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد جا کر پھر یوم النحر جو ہے
دن سب سے زیادہ مشقت کا جو ہے وہ یوم النحر ہے، اور رات سب سے زیادہ مشقت طلب جو ہے وہ مزدلفہ کی رات ہے، جس کے اول حصے میں عرفات سے مزدلفہ تک آئے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ جانا ہے مزدلفہ سے اور مینا تک۔ تو یہ ہے حضرت مقاتل کی رائے، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رحمہم اللہ، اور اسی کو میں نے اختیار کیا ہے۔ باقی شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ خاص بات لائے ہیں اس میں، اگرچہ میں اسے قبول نہیں کر رہا لیکن ایک خاص اعتبار سے اسے آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے واللیل اذا یسر سے مراد یہ نہیں لیا کہ رات جب کہ چلے۔ یہ حضرات جنہوں نے مراد لیا ہے رات کا چلنا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ رات جس میں چلا جائے گا یا چلا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے راتوں رات۔ جیسے کہ عربی میں لیل نائم کہتے ہیں وہ رات جس میں انسان بڑے اطمینان سے سویا ہو۔ لیل ساہر کہلاتی ہے وہ رات جس میں انسان جاگتا رہا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، یا یہ کہ کم خوابی ہے۔ اسی طریقے سے یہ رات، چلنے والی رات وہ ہے جس میں کہ لوگ چل رہے ہیں، وہ رات نہیں چل رہی بلکہ لوگ چل رہے ہیں۔ اسی اعتبار سے شاہ عبد القادر لے کر آئے ہیں کہ اس سے مراد ہے معراج کی شب، جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام ہے، تو لیلۃ اسریٰ جو ہے اس کے لفظی مناسبت ہے واللیل اذا یسر، جب کہ چلے روانہ ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو۔ یہ انہوں نے مراد لیا، اس کو بھی خصوص کے یعنی کھاتے میں ڈال لیجئے۔ لیکن یہ ہے کہ میرے نزدیک جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، ایک تو میرا ذوقی رجحان ہے، وہ بھی میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی جب اتنی باتیں آپ نے سن لی ہیں تو میرا ایک ذوقی رجحان جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، لیکن وہ صرف ایک ذوقی بات ہے۔ اصل رائے میری وہی ہے جو میں دے چکا ہوں، دوبارہ بھی بیان کر دوں گا۔ ذوقی رجحان میرا یہ ہے کہ والفجر سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی، گویا کہ ظہور نبوت محمدی، جیسے رات کا فترۃ الوحی کا پردہ چاک ہوا اور وحی کا آغاز ہو گیا۔ نبوت محمدی کا آغاز نہیں، نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا علی صاحب صلاۃ والسلام۔ اور پھر لیال عشر سے مراد ہیں وہ 10 سال نبوی، 10 نبوی سال جو بڑے مشقت والے تھے اور تکلیف والے تھے محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام کے لیے، جن میں کہ شدت انتہا کو پہنچی 10ویں سال، جسے حضور نے عام الحزن کہا ہے۔ یہ بھاری جو 10 سال گزرے ہیں وہ لیال العشر، اس کی شدت کو تاریکی سے تعبیر کیا جائے۔ اور شفع سے مراد ہیں سن 11 اور 12 نبوی، جن میں راستے کھلنے شروع ہوئے ہیں، ان میں سہولت شروع ہوئی۔ اس میں پہلے 6 افراد مدینے کے ایمان لے آئے، حالانکہ حضور تو ابھی مدینے کا نہ آپ نے قصد کیا نہ سفر کیا، گھر بیٹھے اللہ نے حضور کی جھولی میں 6 افراد جو ہیں مدینے کے ڈال دیے۔ پھر وہ اگلے سال 12 ہو گئے، اور اسی طریقے سے یہ 72 تک تعداد پہنچی ہے۔ اور پھر 13واں سال وہ ہے کہ جس میں کہ ہجرت ہوئی، اور واللیل اذا یسر سے مراد ہے وہ رات جس میں کہ حضور اپنے گھر سے نکلے ہیں، اور آپ نے پھر جا کر غار ثور میں آپ نے پناہ لی ہے اور وہاں آپ روح پوش رہے ہیں۔ یہ تو ہے ذوقی بات کہ ان میں بھی ایک ربط جڑتا ہے۔ والفجر ولیال عشر 10 سال، والشفع والوتر 11 اور 12واں سال نبوت کا، اور پھر 13واں سال یہ جو ہے والشفع میں 11واں اور 12واں، اور 13واں سال جو ہے وہ ہے وتر، اور پھر واللیل اذا یسر جب ہجرت کے لیے آپ روانہ ہو گئے رات کے وقت، حالانکہ آپ کے گھر کا چاروں طرف سے گھیراؤ تھا، شدید پہرا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاک کی مٹی جو ہے وہ پھینکی ہے ان کی طرف، شاہت الوجوہ، اور پھر یہ ہے کہ آپ کوئی نہیں دیکھ سکا اور آپ نکل آئے ہیں، اور پھر آپ نے جا کر غار ثور میں آپ منہ پوش ہوئے۔ یہ تو ہے ذوقی بات، اس لیے کہ فجر اور صبح سے مراد میں نے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ مدثر میں بھی اور سورہ تکویر میں بھی، میں نے وہ آغاز وحی اور ظہور نبوت محمدی مراد لیا ہے۔ البتہ جس کو میں ان صورتوں کے مشترک ثقافتی اور تہذیبی پس منظر کے اعتبار سے ایک ڈور میں جو یہ موتی، یہ ساری آراء وہ ہے کہ جو موجود ہیں سلف میں کسی رائے کا موجد نہیں ہوں، بلکہ میں ان میں سے صرف پک اینڈ چوز کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں متعلق ہیں مناسک حج سے، اور یہ مکے کی ثقافتی اور اجتماعی زندگی کا اہم ترین مظہر تھا، یہ سالانہ جشن۔ اس میں یوم النحر سے مراد والفجر۔ آگے چلیے، 10 راتیں وہ ہیں ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں۔ شفع سے مراد وہی 11ویں اور 12واں دن۔ وتر سے مراد 13 ذی الحجہ، جس میں کہ آپشن ہے کہ حاجی ٹھہرے یا یہ کہ وہاں سے روانہ ہو جائے۔
وہ 12 کی شام کو بھی جا سکتے ہیں. اور واللیل اذا یسر، قافلے چلتے ہیں پھر جب رات کے وقت یہ حاجی واپس آتے ہیں مکے کی طرف، یہ ہے وہ شب کہ جس میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. یا یہ کہ مزدلفہ کی رات مراد دی جائے، جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں حضرت مجاہد اور اکرمہ اور حضرت مقاتل کی رائے، واللہ عالم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قسموں کا مقسم علیہ کیا ہے، جواب قسم کیا ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل مند لوگوں کے لیے؟ پہلے تو اس آیت پر غور کر لیجئے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہے؟ اور قسم سے مراد شہادت، گواہی، دلیل. کوئی دلیل ہے، کوئی گواہی ہے، کوئی شہادت ہے ہجر والوں کے لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اسے کہتے ہیں عربی میں کہ یہ ہے استفہام تقریری، کسی شے کو تاکید میں لانے کے لیے، مؤکد کرنے کے لیے سوالیہ انداز. اردو میں جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں ایک نہیں کا اضافہ کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں، کیا ایسا ہے یا نہیں، تو بظاہر تو یہ سوال ہے، حقیقت میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہے، فی الواقع ایسا ہے، یقیناً ایسا ہے. لیکن عربی میں یہ لا کا اضافہ نہیں ہوتا. حل فی ذالک قسم لذی حجر، ہے کوئی اس میں؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا آیا تھا کس انسان پر کوئی وقت اپنی زندگی کے دوران، اپنے وجود کے ایک مرحلے پر کہ نہیں تھا وہ کوئی شے قابل ذکر؟ تو اس میں در حقیقت یہ استفہام تقریر، یقیناً آیا تھا ایک مرحلہ انسان پر، وہ نطفے کی شکل میں تھا جس کا کہ انسان اپنی زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتا. تو حل فی ذالک قسم الذی حجر جو ہے، اس سے در حقیقت اس بات مراد ہے کہ ان میں عظیم قسمیں موجود ہیں. البتہ یہ کہ وہ قسم ہے کیا، وہ مقسم علیہ کیا ہے، کس شے پر دلالت ہے، کس شے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ان قسموں کے ذریعے سے. پہلے تو جو آراء مفسرین کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، یہ ہے اصل جو مقسم علیہ ہے. درمیان میں جو کلام آیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب. یہ ہے گویا کہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، کلام معترضہ ہے. اصل مقسم علیہ ہے ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. کسی کو نہ چنت نہیں ہو جانا چاہیے، نہ کسی فرد کو، نہ کسی قوم کو. اللہ تعالیٰ گھات میں ہے، وہ پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید، جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بہت سخت آتی ہے. ایک یہ ہے کہ یہاں پر جواب قسم جو ہے وہ یہیں پر محذوف ہے، لَنُعَذِّبَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ تمام چیزیں اس پر گواہ ہیں کہ ہم لازماً سزا دیں گے اور عذاب دیں گے جھٹلانے والوں کو. لیکن یہ کہ اس میں جو قسمیں میں نے مراد لی ہیں، ان قسموں سے جو مراد میں نے لی ہے اس کے اعتبار سے مراد کیا ہے. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے قریش، تم نے ان مناسک حج کی اصل روح کو ضائع کر دیا ہے. اس کی اصل روح توحید، اور توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ بھی تعمیر کیا تھا، وہ مرکز توحید نماز کے لیے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اس لیے اپنی نسل کو یہاں پر آباد کیا ہے عند بیتک المحرم، تیرے اس محترم گھر کے پاس، کہ وہ نماز قائم کرے. تم نے نماز بھی غارت کر دی، گم کر دی، اور اس کا بھی معاملہ یہ رہ گیا جیسے سورہ انفال میں آیا، تالیاں پیٹتے ہو اور سیٹیاں بجاتے ہو. اور یہ حج کی بھی اصل روح تم ختم کر چکے ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آخرت پر تمہارا یقین نہیں رہا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ جو مذہبیت تمہارے ہاں رہ گئی ہے یہ کھوکھلی ہے. کبھی غور کرو وہ شخصیت کیا تھی کہ جس کے نام پر یہ حج کا معاملہ چل رہا ہے. کس نے پکارا تھا حج کے لیے؟ کس نے قربانی دی تھی؟ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا تھا. وہ روح جو ہے اس نہر کی وہ تو وہ ہے، لیکن تم نے اسے محض رسم اور محض ایک جشن کی شکل دے دی ہے. اور اس کا اصل سبب کیا ہے کہ تمہارا آخرت پر یقین نہیں ہے. اور جان لو کہ اس کا نتیجہ وہ نکلے گا کہ جیسے ہم نے سابقہ اقوام کو ہلاک کیا، تم بھی ہلاکت سے اور عذاب الہی سے دوچار ہوگے. یہ مقسم علیہ ہے جو یہاں پر محذوف ہے. اور چونکہ اس کے اندر اشارہ ہو گیا قسموں میں، لہذا اس کو یہاں پر لفظی طور پر نمایاں نہیں کیا گیا.
اب آگے چلیے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ہجر کا لفظ پر بھی ذرا غور کر لیں۔ ہجر کے معنی ہم نے عقل لیے ہیں۔ عقل اور ہجر میں جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے؟ عقل کی میں وضاحت کر چکا ہوں ایک سے زائد بار، باندھنے والی شے عقل کہلاتی ہے، اس لیے کہ عقل انسان کو روکتی ہے، رزق مت لو، اندیشہ ہے، خطرہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل مصلحت سجاتی ہے، جبکہ عشق اور جذبہ جو ہے وہ خطرات میں کودنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تو چونکہ عقال اور یہ جو ان لوگوں کا جو ایک وہ عرب کے لوگوں کا بدوؤں کا جو ایک معاملہ تھا کہ وہ رسی سے باندھ دیتے تھے اونٹ کے ایک پاؤں کو تاکہ 3 ٹانگوں پر کھڑا رہے، ایک ٹانگ اس کی بندھی ہوئی ہے تو اب صرف اچک اچک کر ادھر سے ادھر جا سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ یہ گویا کہ اس کو باندھنے کی ایک سکیل تھی، اور اسی کو عقال کہتے تھے، اس رسی کو کہ جس سے وہ اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے۔ پھر جب آگے چلنا ہے، سفر جاری کرنا ہے آگے، تو وہی رسی ہے کہ جو اس اونٹ کے گھٹنے سے کھول کر اپنے سر پر باندھ لیتے تھے۔ یہ عقال ہے جو ان کے ہاں بڑے سنہری عقال اور بڑے خوبصورت عقال اور ہزارہا روپے کے عقال جو ہیں، تو اس کی اصل کیا ہے ان کے تمدن کے اعتبار سے؟ یہ وہ بدو کی رسی ہے، اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی، کہ جب وہ اونٹ پر سوار ہو کر سفر کرتا تھا تو اپنے سر پر باندھ لیتا تھا، اترتا تھا جیسے ہی اترا اس نے ایک پاؤں جو ہے اس کا ایک گھٹنا اوپر کیا اور اس کو باندھ دیا تاکہ اب یہ بھاگ نہ سکے۔ تو عقل کے معنی بھی باندھنے والی شے، اور ہجر بھی کہتے روکنے والی شے، یہ شے غلط ہے، رک جاؤ، یہ شے خطرناک ہے، اس سے بچو۔ تو ہجر کے معنی بھی روکنا اور عقل کے معنی بھی باندھنا، یہ دونوں چیزیں جو ہے، یہ دونوں لفظ ان میں قدر مشترک ہے۔ تو ذی ہجر، حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس سے مراد کیا ہے؟ حل فی ذالک قسم لذی عقل، جو عقل سے کام لے، غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ ہو، سوچیں، غور کریں کہ یہ جو جشن ہے جو تم سالانہ مناتے ہو، اس جشن کی اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ کیوں شروع ہوا تھا؟ کون سی وہ عظیم شخصیت تھی؟ اگرچہ وہ تمہارے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی شخصیت جو ہے وہ کیا تھی؟ ان کی حیات طیبہ جو ہے وہ کن کن مراحل سے جو ہے عبارت ہے؟ کیا روح تھی ان کے پورے وجود میں اور ان کی پوری زندگی میں سرایت کیے ہوئے؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس آئینے میں ذرا اپنے موجودہ اخلاقی جو ہے پستی اس کا مشاہدہ کرو، اسی آئینے میں تم نے جو ایک رسم بنا کر رکھ دیا ہے ان مناسک حج کو، اس کو سمجھو۔ اب آگے چل رہا ہے مقصب علیہ کے بعد، الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کیا معاملہ کیا تمہارے رب نے، کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔ یہ عاد جو ہے وہ قوم ہے جو احقاف کے علاقے میں آباد تھی، جنوبی حصہ جو ہے جزیرہ نما عرب کا جو بہت چوڑا ہو جاتا ہے، جزیرہ نما اوپر جا کر تنگ ہو جاتا ہے، خلیج عقبہ ادھر سے آ گئی، خلیج فارس آ گئی، تو شرقاً غرباً فاصلہ بہت کم ہے، لیکن نیچے جنوب میں آپ دیکھیں گے شرقاً غرباً فاصلہ بہت ہے، یہ ایک طرف یمن اور دوسری طرف یہ امارات وغیرہ کا علاقہ اور قطر کا علاقہ، ان کے درمیان چوڑائی بہت ہے۔ ان کا درمیانی علاقہ احقاف کہلاتا تھا، یہاں یہ قوم عاد آباد تھی، اور یہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا ایک زمانے میں، بہت بڑی تہذیب اور تمدن کا گہوارہ تھا، یہ قوم بڑی زور آور تھی، قوم عاد۔ ان کا جو سلسلہ نسب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کے بیٹے تھے ارم، ان کے بیٹے اوس، ان کے بیٹے عاد، اور یہ عاد کی قوم ہے، ان کی نسل ہے جو چلی آ رہی ہے قوم عاد، جن میں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، اب یہاں پر تو صرف تذکرہ کیا جا رہا ہے، اب ہم پڑھ چکے ہیں قرآن مجید میں قوم عاد اور اس کا جو حشر ہوا، جو انجام ہوا، سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، یہ سورہ حاقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر سورہ اعراف میں اور سورہ ہود میں اور مختلف اور جو مکی صورتیں ہیں، سورہ شعراء میں، اسی طریقے سے سورہ مومنون میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آ چکے ہیں۔ اشارہ کیا ہے؟ قوموں کے اندر جب فساد رونما ہوا، اخلاقی پستی ظاہر ہوئی، شرک جیسے گھناونے جرم کے وہ مرتکب ہوئے، نبیوں کی تکذیب جب انہوں نے کی تو ہلاکت، عذاب استحصال ان پر آیا۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد۔ عاد کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے 2 بیٹے بتائے جاتے ہیں جن کا نام شداد اور شدید،
یہ عرب کا ایک خاص ہے کہ وہ نام ایک ہی مادے سے اپنے بیٹوں کے نام رکھتے تھے. لیکن شداد اور شدید، یہ شداد وہ ہے جس کی جنت شداد مشہور ہے. اس نے ایک زمینی جنت بنائی تھی، بہت، اس میں تمام دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا تھا، یہ شداد. اور دوسرا بیٹا شدید. اسی سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مزاج میں شدت تھی. چنانچہ قرآن مجید میں جیسے کہ تذکرہ ہوا ہے وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ان کی سرکشی کا تذکرہ. انہوں نے یہ کہا، یہ سورہ حمیم سجدہ میں یہ آیت آئی ہے، وہ کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون ہوگا طاقت میں، کس کے پاس شدید تر قوت ہوگی ہمارے مقابلے میں، کون ہمارے مقابلے میں آنے والا کون ہے. اسی طریقے سے یہ سورہ شعراء میں آ چکا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا تمہارا حال یہ ہے کہ جب تم کسی قوم کو فتح کر لیتے ہو تو جبار اور قہار بن کر اس قوم کو تہس نہس کر دیتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. تو یہ ہے وہ قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے. ارم ذات العماد. ارم کے بارے میں ایک تو جو رائے ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسی عاد کا دادا تھا ارم. اسی قوم کا نام عاد بھی ہے کہ اس لیے کہ عاد کی نسل سے ہے، اور اسی قوم کا نام ارم بھی ہے اس لیے کہ اس کا دادا، عاد کا دادا جو ہے وہ ارم تھا. ایک رائے یہ ہے کہ ان کی سلطنت کا جو صدر مقام تھا، دارالحکومت، وہ اس شہر کا نام ارم ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ان کے ہاں جو بادشاہ تھے ان کا لقب جو ہے ارم تھا، جیسے کہ مصر کے بادشاہ فرعونہ، عراق کے بادشاہ نماردہ، نمرود، اسی طریقے سے یمن کے بادشاہ تبابع، تبع، قوم تبع، یہ وہ لقب تھا یمن کے بادشاہوں کا. اسی طرح ارم جو ہے یہ لقب تھا اس قوم عاد کے بادشاہوں کا. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان کا خاص قبیلہ تھا، ان کا گھرانہ کہ جس میں بادشاہت تھی. جیسے قبیلہ تو ہے قریش، اب اس میں بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، بنو عدی ہے، بنو تیم ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح یہ خاص قبیلہ تھا. یہ مختلف آ رہا ہے. ارم ذات العماد. ذات العماد اس قوم کا وصف ہے کہ بڑے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں انہوں نے بنائیں. عماد، عمود، ستون، بڑے بڑے، عماد الدین، الصلاۃ و عماد الدین. یا اس اعتبار سے کہ وہ خود جو ہے بڑے قداور اور جسیم لوگ تھے، جیسے بڑے بڑے ستون کھڑے ہو، جب لوگ کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا. اسی لیے قرآن مجید میں آیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے. اب کھجور کا درخت بھی بہت طویل القامت ہوتا ہے. کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہوں، ٹوٹے ہوئے، کٹے ہوئے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. جن کی مثل کہیں دنیا میں دوسرے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی. اگر عمارتیں مراد ہے ذات العماد تو مراد یہ ہے کہ ویسی اونچی عمارتیں ان سے پہلے کہیں دنیا میں نہیں بنی تھی. اور اگر وہ قداور ہونا ان کا مراد ہے تو ویسے انسان اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں پیدا کی تھیں ان میں اتنی قداور کوئی قوم ان سے پہلے پیدا نہیں فرمائی تھی. واللہ اعلم. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. یہ در حقیقت سمود جو ہیں انہیں عاد و ثانیہ بھی کہتے ہیں. جب یہ قوم عاد برباد ہو گئی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، ان کو ختم کر دیا، تو حضرت ہود کے ساتھ جو ان میں سے اہل ایمان وہاں سے بچ کر نکلے وہ پھر جزیرہ نماء عرب کے شمال مغربی گوشے میں جا کر آباد ہو گئے. ان کی نسل ہے جو سمود کہلاتی ہے، اور عاد ثانیہ بھی انہیں کہتے ہیں. ان میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور یہ قوم وہ ہے کہ جو جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں نرم زمین پر وہ اپنے محل بناتے تھے، اور بڑی بڑی چٹانوں کو کھود کر اور تراش کر اس کے اندر اپنے وہ بڑی عمارتیں بناتے تھے رہنے کی جگہ. یہ دونوں طرح کے تھے. اب ظاہر بات ہے ہزارہ سال بیت گئے ہیں، لہذا وہ جو ان کے قصر تھے کہ جو انہوں نے میدانی زمین پر بنائے تھے ان کا تو اب کوئی نام و نشان نہیں، وہ تو ختم ہو گئے. لیکن وہ چٹانوں کو تراش کر جو انہوں نے بڑے بڑے ہال بنائے ہیں وہ تو آج بھی موجود ہے. جا کر دیکھیے مدائن صالح میں ان کا نقشہ آپ کو نظر آ جائے گا. میں بھی چند سال پہلے وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا اور حیران ہو جاتی انسان کی عقل. اس قدر خوبصورتی سے انہوں نے تراشا ہے چٹانوں کو. ایک خاص قسم کی چٹانیں وہاں پر، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر پہاڑ ہیں انہیں آپ اس طرح تراش نہیں سکتے. بڑی سالڈ چٹانیں ہیں ایسی کہ ان کو تراشا ہے انہوں نے، اور بالکل معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بڑی مشینیں ان کے پاس تھیں، کس قدر صفائی کے ساتھ اور توازن کے ساتھ. پھر انہوں نے جو ان کے صدر دروازے بنائے نہایت خوبصورت، ان میں کھدائی کی ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا صدر دروازہ ہے اس محل کا، جو اس کے اندر ہی اندر بڑا ہال ہے، پھر اس کے سائیڈ رومز ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. الذین جابوا الصخر بالواد. اور وہ سمود، کیا کیا تیرے رب نے سمود کے ساتھ، جنہوں نے کہ وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا. صخر کہتے ہیں چٹان کو،
تراش کر اپنے لیے گھر بنائے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ بِثَمُودَ وَبِفِرْعَوْنَ، فرعون کے ساتھ کیا کیا. اور اس کے لیے جو وصف آیا ذی الاوتاد، یہ پہلے بھی آ چکا ہے. اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک تو یہ کہ فرعون پہلا بادشاہ ہے جس نے سٹینڈنگ آرمی بھی اپنے ہاں رکھی ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے دنیا میں عام طور پر رواج یہ تھا کہ بڑے بڑے سردار کو 5000 منصبدار ہے، 20,000 منصبدار ہے، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی فوجیں مینٹین کرتے تھے. بادشاہ کو جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ لوگوں کو حکم بھیج دیتا تھا اور تمام سردار جو ہیں اپنی فوجیں لے کر آ گئے. کوئی بڑی سٹینڈنگ آرمی رکھنے کا رواج نہیں تھا. لیکن فرعون نے سب سے پہلے اس کا رواج کیا اور بڑی فوج. اب ظاہر بات ہے کہ بڑی فوج ہوگی تو اس کے لیے بڑے خیمے ہوں گے، خیموں کے لیے بڑی میخیں ہوں گی جن کو گاڑا جائے. تو اس کے بڑے کئی جو ہیں یعنی بہت سے جانور تو وہ ہوتے تھے جن کے اوپر صرف خیموں کی میخیں لدی ہوتی تھی. اس اعتبار سے ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون. ایک تو رائے یہ ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس بدبخت نے، خاص طور پر وہ فرعون جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے ہیں اور جو غرق ہوا ہے پھر حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے، اس نے 2 خواتین کو چومیخہ کر کے ہلاک کیا. یہ چومیخہ ہے یعنی کسی کو ہلاک کرنے کی بدترین صورت. دونوں ہاتھ پھیلا دیے جائیں، دونوں ٹانگیں چوڑی کر دی جائیں اور ایک ایک میخ گاڑ دی جائے اس ہاتھ میں، اس ہاتھ میں، اور اس پاؤں میں، اور اس پاؤں میں، ہڈیوں کو، اور پھر چھوڑ دیا جائے. دھوپ میں پڑا ہے، سڑ رہا ہے انسان، اور اسی میں سسک کر، اور یوں سمجھیے کہ نہایت ہی عبرتناک اور نہایت ہی خوفناک اور دردناک موت. تو ایک تو اس کا وزیر تھا حزقیل، اس کی بیوی یہ موحد ہو گئی تھی اور اس کو سزا دی ہے اس شخص نے جب وہ باز نہیں آئی توحید سے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اصحاب الاخدود، وہ خندقوں والے جنہوں نے کہ توحید کا اقرار کرنے والوں کو آگ کی بڑی بڑی خندقیں جلا کر اور ان میں زندہ جلایا. اسی طریقے سے یہ گویا کہ ذی الاوتاد اس اعتبار سے ہے کہ چومیخہ کر کے اس نے ہلاک کیا حزقیل کی بیوی کو بھی. اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ حضرت آسیہ جو اس کی اہلیہ تھی، مومنہ تھی، موحدہ تھی، جن کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے، امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اس کو بھی حضرت آسیہ کو بھی اس بدبخت نے اسی طرح چومیخہ کر کے اور ان کو بھی ہلاک کیا تھا. اس لیے اسے ذی الاوتاد کہا گیا ہے. الذین طغوا فی البلاد، ان سب کے لیے عبارہ جنہوں نے اپنے ملکوں میں، اپنی آبادیوں میں طغیانی اور سرکشی کی روش اختیار کی. اللہ کے مقابلے میں سرخجی، اللہ کے مقابلے میں تکبر، استکبار، گھمنڈ اپنی. اور آج کل جو استکبار ہے وہ کیا ہے؟ ہیومن سوورنٹی. جیسے کہ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے میری ہے، میں ہوں بادشاہ. آج بھی کہتے ہیں کہ ہماری سوورنٹی ہے، پاپولر سوورنٹی، عوام کی حاکمیت. یہ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے. الذین طغوا، طغیان کا مطلب کیا ہے؟ اپنی حدود سے تجاوز کرنا. جب دریا اپنے حدود میں بہ رہا ہے تو وہ اور کیفیت ہے، جب وہ اپنی حدود سے تجاوز کر گیا اب آپ اسے کہتے ہیں طغیانی پر ہے دریا. تو جو بھی انسان اپنی حد سے بڑھ کر اور حاکمیت کا مدعی بنتا ہے وہ در حقیقت طغیانی اختیار کر رہا اللہ کے مقابلے میں. الذین طغوا فی البلاد. اور اس طغیانی کا نتیجہ کیا نکلے گا انسانی معاشرے میں؟ فاکثروا فیہا الفساد، اس سے فساد رونما ہوگا. اب انسان حاکم و محکوم میں تقسیم ہو گیا. جیسے اقبال نے کہا تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. پھر وہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک طرف محل ہے اور ان کے عیش ہیں اور ان کے آرام ہیں اور ان کی آسائشیں ہیں، اور ایک طرف وہ جھونپڑیاں ہیں، یا یہ کہ سر پر چھت ہی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ انسانی سرکشی. انسانوں میں سے کچھ حاکمیت کے مدعی بن کر سامنے آتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کیا ہے؟ انسانی معاشرے میں پھر ایک فساد رونما ہوتا ہے. اس میں اونچ نیچ آتی ہے، حاکم و محکوم کی تقسیم ہوتی ہے. اس میں یہ کہ کچھ محروم ہو جائیں گے اور کچھ جو ہے ان کے پاس کثرت ہوگی مال کی اور دولت کی. کچھ مستکبرین ہوں گے، کچھ مستضعفین ہوں گے. یہ قرآن مجید کی اصطلاحات ہیں. فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا. صبا کہتے ہیں جیسے پانی اوپر تریڑے لیے جائیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے ہیں بار بار. جیسے کہ ابھی ہم پڑھ چکے کہ 8
سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ایک جھکڑ جو ہے وہ چلتا رہا ہے جس نے کہ قوم عاد کو ہلاک کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے کوڑے مسلسل برس رہے ہیں 7 راتوں اور 8 دن تک۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، یہ ہے گویا کہ جسے بہت سے حضرات نے مقسم علیہ تسلیم کیا ہے، جان لو تمہارا رب گھات میں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر وہ رسی تمہاری دراز کر رہا ہے، تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، اگر فوراً پکڑ نہیں آ گئی ہے تو کبھی پکڑ نہیں آئے گی، یا تم اپنے رب کی پکڑ سے بچ نکلو گے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑ جب آئے گی تو بڑی سخت ہوگی۔ یہ اب اس کے بعد وہ جوڑا آ رہا ہے آیات کا جو میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے اور نہایت اعلیٰ فلسفیانہ، حکیمانہ، ناصحانہ مضمون ہے، بہت اہم۔ پہلے ان دونوں آیتوں کا ترجمہ کر لیجئے اور ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ اس میں تعجب کی بات کون سی ہے۔ ان کی طرف ایک قول منسوب ہو رہا ہے اور اس قول کو اس طریقے سے نقل کیا جا رہا ہے جیسے بڑی غلط بات ہے جو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں غلطی بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ہے اصل مسئلہ کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرتے تھے، اتدرون من المفلس، کیا جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ یہ کس لیے؟ تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں، چوکس ہو جائیں، غور کریں، پھر آپ جواب دیتے تھے۔ یہاں پر بھی ایک سوالیہ نشان آ گیا، بغیر سوال کیے ہوئے سوالیہ نشان ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو انسان کا معاملہ یہ ہے، اذا مبتلاہ ربہ، کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، ابتلا میں ڈالتا ہے، آزمائش میں، امتحان میں ڈالتا ہے، فاکرمہ، پھر اسے عزت دیتا ہے، تکریم، اکرام، وجاہت دنیا میں، ونعمہ، اور اسے نعمتیں دیتا ہے، آسائشیں دیتا ہے، کھانے کی فراوانی، وسائل جو ہیں کثرت کے ساتھ، نعمتیں جو ہیں ان کا دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، مجھے میرے پروردگار نے عزت والا بنا دیا۔ سوال یہ کہ اس میں غلطی کیا ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے کہ اکرمہ، اللہ نے اسے عزت دی، لیکن وہ جب کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے صاحب عزت بنا دیا، تو اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ اس کا برعکس، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اسے مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، بلا یبلو کے معنی آزمانا، بلا یبلو یہ ثلاثی مجرد ہے، ابتلا یبتلی یہ ہے ثلاثی مزید فی میں باب افتعال، ان دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے۔ آزمانا، آزمانے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا کامیابی یا ناکامی، جیسے کہ غالباً حضور کی حدیث ہے یہ، واللہ عالم، یا یہ کوئی حکیمانہ مقولہ ہے، عند الامتحان یکرم المرء او یہان، امتحان میں تو لازماً 2 نتیجے نکلیں گے، یا انسان باعزت ہو کر نکلے گا، ود فلائنگ کلرز نکلے گا، اور یا پھر اس کی ذلت ہو جائے گی، خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر، منہ لٹکائے ہوئے نکلے گا۔ امتحان کے کمرے سے تو 2 حالتوں میں انسان کو نکلنا، عند الامتحان یکرم المرء او یہان، یا عزت ہوگی یا توہین ہوگی۔ تو یہ ہے ابتلا، ابتلا اور بلا یبلو اور ابتلا یبتلی، یہ دونوں کا مفہوم بالکل ایک ہے۔ البتہ اس میں جب باب افعال سے آتا ہے ابلا یبلی، اس میں ایک خاص مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کسی کے محاسن کو نکھارنے کے لیے امتحان میں ڈالنا۔ یعنی مجھے معلوم ہے کہ میرے فلاں شاگرد کے اندر بڑی ذہانت ہے، لیکن میں اسے خاص طور پر کوئی کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں اس لیے کہ اس کی ذہانت اجاگر ہو، نمایاں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میرے کسی بندے میں ایمان بہت پختہ ہے، لیکن اللہ کسی امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا امتحان نمایاں ہو جائے، اس کا ایمان، اس کی شدت وہ لوگوں پر واضح ہو جائے۔ جیسے کہ آیا ہے منہ بلان حسنا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسا ابلا کرے ان کا تاکہ لوگوں کے اندر جو ان کے خیر ہے، ان کے اندر جو بھلائیاں مضمر ہے وہ نکھر کر آ جائیں، سامنے ہو جائیں۔ تو باب افعال میں خاص طور پر کسی کے خیر، کسی کی نیکی، کسی کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ابتلا اور آزمائش۔ باقی بلا یبلو اور ابتلا یبتلی، اس میں دونوں پہلو موجود ہیں۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور یہ انسان جب کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر تنگ کر دیتا ہے اس کے رزق کو۔ وہ پہلے کے مقابلے میں پہلے تو خوب نعمتیں دی، دنیاوی عزت و وجاہت دے دی، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھے عزت عطا فرما دی۔ جب اللہ آزماتا ہے
اور اس کا رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنْ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں. ابھی صرف اگلی آیت کا ایک لفظ کلا، صرف اسی کو نوٹ کیجئے، پھر ہم آگے چلیں گے. ہرگز نہیں. یہ ہرگز نہیں کیوں؟ کس اعتبار سے؟ ان میں کیا غلطی ہے؟ اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے سرفراز کیا، اس میں کون سی خرابی ہے؟ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خائب و خاسر کر دیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا، اللہ نے کیا ہے، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں. یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا. وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گیا. اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے. یہ تو ہے شرک. شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی. اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے. عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا. بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا، نجاست سے. توحید تو ہے، لیکن ابھی اس میں اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے. اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، گردن اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے. ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا. یہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر شے ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز شے ہے. اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں. یہ گمراہی ہے. اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ امتحان ہے. اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلاہ فاما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ. یہ بھی ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ. کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت اور توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اس کی زبان پر نہیں آ جاتی، نالا اور شیون تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے. یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان. یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. یعنی انسان میں طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری. کسی چیونٹی نے کاٹا آپ کے پاؤں پر، آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فعل ہے. اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ بلندتر نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وہ نومولود فرزند، انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ایک طبعی اثر ہے، ایک فعل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا.
یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد نہیں۔ اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تقاضا ہے۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے، جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو۔ یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر ساقی ما ریخت عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ گئی، کیا پتہ اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے۔ میں نے وہ رئیس امروہوی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں۔ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے، ابھی ہے کچھ امتحان باقی فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے۔ رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے۔ اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، سامنے آئے گا، پتہ چلے گا who's who, what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے ہاتھوں ان پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر، یا دوسری طرف مایوسی، کمر ہمت ٹوٹ کر رہ جائے گی، خودکشی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ناکامی دنیا میں آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی۔ یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی۔ پہلا کیا تھا؟ نہایت ضل ضلالا بعیدا، کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراضی، یہ تو ہے ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے۔ عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے، یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا۔ یہ توحید کی بنیادی منزل ہے۔ اس سے اگلی منزل، یہاں کی ذلت ذلت نہیں، یہاں کی عزت عزت نہیں۔ ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے۔ وہاں معلوم ہوگا جس کو اس روز عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس روز ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے۔ یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو دارالامتحان ہے۔ امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں۔ اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل۔ وہ کیا ہے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سخت تر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش ہے۔ یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی ہے۔ ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں وسعت ہو، جہاں کثرت ہو، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے، سخت امتحان ہے، بجائے اس کے کہ اگر قلت ہے، کمی ہے، یہ کم تر امتحان ہے، یہ کم بھاری امتحان ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ کے پاس کثرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے گی، کثرت کا لازمی نتیجہ غفلت ہے، اور اگر قلت ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، تو اللہ یاد رہے گا، راتوں کو گڑ گڑائیں گے۔ آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے، اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقع ہے۔ اس میں انسان فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو کون سی چیز نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہوئی؟ معلوم ہوا یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سخت تر ہے،
اگر اصل کامیابی قیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کے، اگرچہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان، یہ بھی امتحان۔ لیکن اگر تنگی ہے اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اتنا مل گیا، نہیں کوئی کئی کورسز کے ڈنر کھائے ہیں، نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے، لیکن یہ کہ بنیادی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا، کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا۔ ما قل و کفا، جو کم ہے لیکن کافی ہے، خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے، مما کثر و الہا جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت طاری ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، یہ تکاثر تو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا کر دینے والی شے ہے۔ یہ ہے اصل میں کہ جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کی تاریخ کا، ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جیل میں تعذیب، پرسیکیوشن، وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ اس وقت کبھی ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، ایک صبر اور ثبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جھیل رہا۔ پھر وہ حکومت تبدیل ہو گئی، اب وہ جو خلیفہ وقت ہیں وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں، اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ کہ ایک وقت آتا ہے کہ دارالخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک شخص آتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، نذرانہ ہے، اس پر رو پڑے اور یہ عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ آزمائش کہیں سخت ہے، یہ سنہری آزمائش، رو پہلی آزمائش، اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے، ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنا، یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو برداشت کرنے سے۔ تو یہ خاص طور پر یہ نمایاں نشان ذہن میں رکھیے۔ تو ان آیات میں کہ جو نہایت اہم ہے یہ دو آیتیں قرآن مجید کی، بظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ معز ہے، اللہ تعالیٰ مذل ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے ذہن میں رہنے چاہیے۔ اگر آسانی ہو، عزت ہو، دولت ہو، فراوانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم، تکلیف ہو، مصیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار غضب، ناراضگی کا مظہر۔ اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے، مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں، اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے، توحید تو آ گئی، لیکن ابھی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل ہے۔ وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت عزت ہے، نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے۔ وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی، ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہیں یہ آزمائش کی کیفیتیں برابر ہیں۔ یہ ہو گئی گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند۔ ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فراوانی اور دنیا میں نعمتوں کی بارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آزمائش ہے، اور اگر فقر و فاقہ ہو، تنگی ہو، گمنامی ہو اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے، تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے۔ حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سخت تر ہے، اور فقر اور احتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے۔ اس میں اللہ کی طرف رجوع کی توقع زیادہ ہے، اس میں غفلت کا اندیشہ زیادہ ہے۔ کلا، یہ گویا کہ لفظ کلا کی وضاحت میں نے کی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب وہ نقشہ آ گیا، اس میں ہم تیزی سے اب گزر جائیں گے۔ یہ وہی ہے جو سورہ ماعون میں بھی نقشہ کھینچ دیا گیا، اور جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس دنیا کی عزت عزت ہے، اس دنیا میں دولت اگر کم ہے تو یہ ذلت ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ منطقی نتیجہ ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال یہ ہے، تمہاری اخلاقی دنات اور پستی کی حالت یہ ہے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، کوئی حیثیت یتیم کی تمہارے معاشرے میں نہیں۔ نوچ کو سوٹ کر جو بھی اس کا وارث اور جو اس کا ولی ہوتا تھا، اس کی ساری دولت بھی اگر کوئی باپ چھوڑ گیا وہ ہڑپ کر جاتا،
کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. اب یہی دو چیزیں ہیں جو سورہ معون میں آئی ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. وہی ہے جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے، وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے پر کسی کو جو آمادہ کرنے کے لیے بھی، ترغیب دلانے کے لیے بھی تیار نہیں. وہی دونوں باتیں یہاں آ گئیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما. تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری وراثت ہڑپ کر جانا چاہتے ہو سمیٹ کر. لما کہتے ہیں جمع کر لینا، سمیٹ لینا. جو بھی طاقتور ہوتا تھا اس معاشرے میں، چھوٹے بہن بھائی ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا، جو جوان طاقتور ہے وہ لے جائے گا سب. باقی یہ کہ اگر ماں ہے کوئی، بلکہ حقیقی ماں سوتیلی ماں، ان کو بھی کچھ نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں تھا. بلکہ بعض معاشروں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہی رول ہے ان کا، قانون ہی یہ ہے جو میجر سن ہے، بڑا بیٹا، بس وہ وارث ہے، ساری چیز جو ہے اس کو ملے گی، باقی نہ چھوٹی اولاد کو ملے گی، نہ کسی اور کا کوئی حق ہے اس میں. اور یہی در حقیقت جاگیردارانہ نظام کو برقرار رکھنے میں اسی چیز کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے وراثت میں وہ تقسیم نہیں کرنا چاہتے کہ اگر یہ مٹھی بندھی رہے، اگر یہ 200 مربع ایک آدمی کے ہاتھ میں ہو تو عزت ہوگی، باقی اس کے حقیقی بھائی بھی کمی کاری ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ان کے ہاں بھی یہ تھا، جو طاقتور ہوتے تھے جوان بیٹے، وہ سب کی سب وراثت جو ہے ہڑپ کر جاتے تھے سمیٹ کر. یہ بھی ان کی وہ مال کی محبت میں جو شدت ہے اس کا ایک مظہر. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور انتہائی محبت کرتے ہو مال سے، بہت ہی کثرت کے ساتھ محبت، جس کے لیے ہمارے محاورے میں بہترین لفظ ہوگا ٹوٹ کر محبت کرتے ہو مال سے. تمہارا اصل مقصود و مطلوب جو ہے وہ مال ہو گیا ہے. یہ ہے وہ دنات اور یہ پستی، اس روح دین سے دوری کے باعث. تم نے مظہر تو رکھا ہوا ہے، حج کے یہ تمام مناسک تمہارے ہاں ہیں روح سے خالی، جن کا کوئی اثر تمہارے کردار پر نہیں پڑ رہا ہے. تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد مان کر دین حنیفی کا دعویٰ تو کر رکھا ہے، حقیقت میں ابراہیم کے کردار اور ان کی شخصیت اور ان کے اخلاق کا کوئی پرتو تمہارے ہاں موجود نہیں رہا. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. یہ انذار آخرت، یہ گروپ تو ہے انذار کا پورا، بلکہ دونوں گروپ سورہ ملک سے شروع ہو کر یہ تمام مکیات جو ہیں ان کا مرکزی مضمون انذار آخرت ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا. کوئی نہیں، ہرگز نہیں، جب کوٹی جائے گی زمین، کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی، ہموار کر دی جائے گی. یا اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، بڑا دلچسپ مقام ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جو صاحبزادے ہیں جن کے ترجمے جو ہے اردو کے زیادہ مشہور ہوئے، تو موضح القرآن شاہ عبد القادر کا رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ رفیع الدین کا یہ لفظی ترجمہ. موضح القرآن جو ہے با محاورہ ہے. شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا. یہاں پہ وہ نقشہ آتا ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ یہ سونے اور چاندی کے ورق جب بنائے جاتے ہیں تو جیسے وہ مسلسل ایک ان کے اوپر ضرب لگتی ہے اور اس سے وہ کوٹ کوٹ کر ان کو پتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ بالکل جو ہے ہموار ہو جاتا ہے. شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا جب اس کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے. جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے شاہ رفیع الدین کا ترجمہ زیادہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل مراد کیا ہے. اس زمین پر پہاڑ ہیں، اگر اسے ہموار کرنا ہے تو ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دینا پڑے گا. حبا منصورہ بھی کہا گیا ہے، یہ جو ہے اس کو ہم بنا دیں گے ینصفھا ربی نصفا. یہ جو زمین جو پہاڑ ہے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیں گے، اڑا دیں گے ہوا میں. تمر مر السحاب، یہ ایسے چلیں گے جنہیں تم سمجھ رہے ہو کہ جامد ہیں کہ یہ تو ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں. اس لیے کہ زمین کو ہموار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان پہاڑوں کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ نہ کر دیا جائے. لیکن اصل مقصود زمین پوری کو ریزہ ریزہ کرنا نہیں ہے، زمین کو چپٹا کرنا ہے اور اسے کھینچنا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ سورہ انشقاق میں ہم پڑھ آئے ہیں. اسے کھینچنا ہے، کھینچ کر اسے وسیع کرنا ہے تاکہ یہیں پر وہ یوم حشر ہو، یہیں پر وہ میدان ہے جس میں کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا. اس کا نقشہ بھی آگے آ رہا ہے.
اس اعتبار سے جو قریب ترین اس آیت کا اذا دکت الارض دکن دکا، اس کا مفہوم سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، 3 آیات 105 تا 107۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی یہ لوگ آپ سے ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پہاڑوں کا کیا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ پہاڑ ٹل جائیں گے اپنی جگہ سے؟ یہ کوہ ہمالیہ بھی کہیں ذرا اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے؟ قل فقل، تو اے نبی کہہ دیجئے، ینسفھا ربی نسفا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو زمین جو ہے پھر نکل آئے گی بالکل چٹیل ہموار میدان، لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، نہ دیکھو گے تم اس میں نہ کوئی کجی، نہ کوئی موڑ ایچ پیچ، نہ کوئی ٹیلا۔ ٹیلا ہی ہوتا ہے تو آپ کو اس کے اوپر سے کراس کر کے جانا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے سائیڈ سے وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے پہاڑی راستے ایچ پیچ ہوتے ہیں، کچھ نہیں رہے گا، یہ پوری زمین ہموار قاعًا صفصفا، چٹیل میدان ہوگا۔ اسی کو سورہ کہف میں کہا گیا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ کھیت میں سے جب فصل کٹ جائے تو بالکل ہموار، وہاں کوئی شے نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے اسکائی اسکریپرز جو ہے، چاہے 102 منزل کی عمارت ہو، ایسے ریزہ ریزہ ہو کر گرے گی کہ زمین پر کچھ نظر نہیں آئے گا، نہ کوئی اونچان نہ نیچان، نہ کوئی ایچ نہ کوئی پیچ۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آ جائے گا آپ کا رب بھی تبارک و تعالی، اور آ جائیں گے فرشتے بھی صفیں باندھے ہوئے، صف در صف۔ اب یہ ہمارے ہاں متکلمین اور جو اصحاب روایت ہیں ان کے مابین بڑی بحثیں ہیں اس میں۔ بنیادی طور پر سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک ہیں جو تجسیم کے قائل ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی جسم ہے، مجسمہ، جیسے ہاتھ پاؤں، اگرچہ ہم نہیں جانتے اللہ کا ہاتھ کیسا، لیکن ہاتھ ہے، پاؤں کیسا ہے، ساکھ کیسی ہے، پنڈلی کیسی ہے، چہرہ کیسا ہے، ہم نہیں جانتے لیکن ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کے لیے کسی درجے میں یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اترتا بھی ہے، نزول بھی کرتا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ رات کی پچھلی ساعتیں جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تک نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں۔ اب یہ نزول کیسے ہے؟ ہمارے ہاں جو ظاہر کو ظاہر ہی پر محمول کرتے ہیں، اصحاب ظاہر، یا جن کا زیادہ رجحان روایت کے ظاہری الفاظ پر ہے یا قرآن مجید کے بھی ظاہری الفاظ پر ہے، ان میں تو ایک بہت بڑی شخصیت کا یہاں تک آیا ہے کہ وہ اپنے اس مسئلے میں اپنی شدت کے اظہار کے لیے ممبر سے اترے، ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی نیچے اترے اور کہا اسی طرح اللہ اترتا ہے جیسے کہ میں اترا ہوں اس وقت۔ یہ میرے نزدیک شدت ہے۔ دوسری انتہا پر ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں صرف استعارے ہیں، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں، اللہ کسی مقام کے ساتھ محدود نہیں، اللہ کا کوئی جسم نہیں، جسمانیت نہیں، سمت نہیں، کچھ نہیں، مکان نہیں، مکانیت نہیں، زمان و مکان سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، نتیجتاً یہ الفاظ جو آتے ہیں اللہ آ جائے گا، یہ صرف استعارہ ہے، صرف ایک استعارے کے طور پر کہا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کا ہاتھ یہ اللہ کی قدرت کے لیے استعارہ ہے، اللہ کا چہرہ اللہ کی رضا کے لیے، جو اس کے چاہتے ہیں اس کا چہرہ یعنی اس کی رضا، جویا ہے اس کے روح اس کی رضا کے، تو یہ در حقیقت صرف استعارے ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت جدا گانا نہیں ہے، کوئی تشخص ان چیزوں کا علیحدہ نہیں ہے، حقیقت ان دونوں کو بین بین ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات جو ہے مطلق ہے، محدود نہیں ہے، جسم سے، جسمانیت سے، مقام سے، ہر شے سے، سمت سے ماورا ہے، لیکن اس کی شانیں ہیں، اور ان شانوں میں یہ جو ہے یہ کوئی کسی جگہ پر وہ مطلق شان، لیکن کسی جگہ پر اس کی تجلیات کا ارتکاز ہو سکتا ہے، جیسے خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، جیسے کہ فرمایا ہے سورۃ النجم میں ہم پڑھ چکے ہیں، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، وہ جو سدرۃ المنتہا ہے، وہ جو بیری کا درخت ہے جو وہیں چل کر معلوم ہوگا اگر اللہ نے وہاں تک پہنچا دیا کہ وہ کیا ہے، تو وہاں فرمایا جبکہ ڈھانپے ہوا تھا، اس کو جو ڈھانپے ہوئے تھا اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔
جیسے اللہ کی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی گئی اور وہ پھٹ گیا، اور جیسے کہ آیا ہے سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر رب ارنی انظر الیک، کیا فرمایا گیا؟ ذرا اس پہاڑ کو دیکھو، فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تو تجلیات ربانیہ جو ہیں ان کے لیے مقام بھی ہو سکتا ہے، سمت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی کوئی خاص تجلی ہے جس کا نزول ہوگا میدان حشر میں، اور وہ میدان حشر اسی زمین پر ہے۔ دکت الارض دکن دکا، کس لیے؟ زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا، بہت بڑا میدان چاہیے۔ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، کھینچا جائے گا اس کی تنابوں کو، یہ جو درمیان میں سے اس کی اونچان ہے، موٹائی ہے، اسے کھینچیں گے تو گویا کہ وہ جو ہے اس کی وسعت، رقبہ جو ہے زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر جا ربک والملک صفا صفا، یقیناً اللہ کی کوئی تجلی ہے جو نزول فرمائے گی اس میدان حشر میں، اور فرشتے آئیں گے صفیں باندھے ہوئے۔ صفن صفا سے مراد لی گئی ہے کہ تمام جو آسمان ہیں، 7 آسمان، ان میں مختلف درجات کے ملائکہ ہیں، ہر آسمان سے ان ملائکہ کا نزول ہوگا اور وہ صفیں باندھے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے مدارج ہیں، ان کے مراتب ہیں۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ان کو وہاں پر بھی جیسے کہ درباروں میں ہوتا ہے کہ قریب تر بادشاہ کے ہوتے تھے جو بڑے منصبدار ہوتے تھے، 20,000 30,000، اور پھر دور ہوتے چلے جاتے تھے جو کم تر درجے کے ہوتے تھے، تو ملائکہ کے بھی مختلف مراتب ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، یہ سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، تو وہاں پر بھی صفًا صفا، یہ ہے وہ عدالت اخروی کا کوئی سما، اسی کا سما، بلکہ یوں سمجھیے کہ جس کو میں نے وہاں تعبیر کیا ہے سورہ زمر کے آخر میں جو آتا ہے، وہ ڈراپ سین ہے آخری وقت میں، جب وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں گے، ہانک دیے جائیں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے تھے انہیں روانہ کر دیا جائے گا جنت کی طرف۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اب تم دیکھو گے وہ انسان تو گئے جن کا حساب چکانا تھا، کوئی اصحاب جنت جنت کی طرف بھیج دیے گئے، اصحاب دوزخ دوزخ میں کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ اب کیا ہوگا؟ تم دیکھو گے کہ اب وہ فرشتے اپنے رب کے اس عرش کے گرد گھیرے میں ہوں گے، گھیرے میں لیے ہوں گے، وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے، اور آخر میں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ گویا کہ پردہ گرتا ہے جب، یعنی یہ ڈراپ سین ہوگا، آخری نعرہ، آخری جے ہوگی، کل حمد کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ تو یہ نقشہ جو کھینچا گیا ہے یہ صرف استعارہ نہیں ہے۔ انسان جب ان کا باعث بعد الموت اجساد کے ساتھ ہوگا، جسموں کے ساتھ ہوگا، اور زمین کا قصہ زمین پر طے ہوگا، قصہ زمین برسر زمین طے ہوگا، یہی کہ ہم ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے، ایک نیا جسد ہمیں دیا جائے گا، ایک جسم ہوگا۔ یہ حشر جو ہے یہ بالاجساد ہے، تو یہ سارا نقشہ جو ہے محض استعارہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے کہ جو ہوگا۔ البتہ جہاں تک اللہ کے نزول کا تعلق ہے، وہ نزول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہیں ہے، اس کی کسی خاص تجلی کا ہے، اس تجلی کا نزول ہوگا، اور وہ ہے کہ جس کا کہ پھر دیدار بھی کریں گے میدان حشر میں اہل ایمان۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہ دیکھیں گے، اور دوسرے جو ہوں گے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، دوسرے جو ہوں گے کافر وہ اپنے رب کے دیدار سے اس روز محجوب کر دیے جائیں گے، نہیں دیکھ پائیں گے، اس تجلی کا بھی مشاہدہ وہ نہیں کریں گے، تجلی کا مشاہدہ جو ہے وہ بھی اہل ایمان کریں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے بھی تجلی کا مشاہدہ کیا تھا اور اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے تھے، خر موسیٰ صاعقہ، تجلی کا بھی بالواسطہ مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تحمل نہیں کر پائے، لیکن اہل ایمان کو میدان حشر میں جو جسد دیے جائیں گے وہ اجساد اور ہوں گے، ان میں یہ تحمل ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کا بلا واسطہ جو ہے مشاہدہ کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو ان آیات سے میں سمجھا ہوں، واللہ اعلم۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، لے آئی جائے گی اس دن جہنم۔ لے آئی جائے گی کہاں سے؟ اب یہ بھی مفسرین کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، جہنم کہاں سے لے آئی جائے گی؟
دوسری جگہوں پر آیا برزت الجحیم لمن یرا، ظاہر کر دی جائے گی۔ اس سے دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، ان چیزوں کے اندر حتمی رائے کوئی شخص نہیں دے سکتا، اس زمین کا جہنم اسی زمین میں موجود ہے۔ جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے بارہا آپ کو سنایا، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے دل میں جنت موجود ہے، یعنی جو اطمینان ہے، محبت ہے اللہ کے ساتھ، وہ میرے دل میں ہے، میری جنت تو میرے اندر ہے، میرے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اس زمین کی اور اس زمینی مخلوقات، انسان جو ہے جو اس مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اسی آگ کا جب یہ قرہ تھا تو اسی کی لپٹ سے جنات بنائے گئے، یہ دونوں مخلوقات زمینی ہیں، اور اسی زمین پر ان کا حشر ہوگا، حساب کتاب یہی ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور ان کا جہنم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ زمین کا جو نیوکلیس ہے اندر، اس میں جو لاوے ہیں، ان کی جو حرارتیں ہیں، آتش فشاں پھٹتا ہے تو وہ آگ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ساری حرارت کہاں سے آتی ہے؟ زمین کے پیٹ میں موجود ہے۔ اور پھر دیکھیے کس قدر صحیح ہے یہ تعبیر، جب آپ گیند کو کھینچیں گے، گیند کے جوف میں، اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خود بخود باہر آ جائے گا۔ اس کے اندر جو اس کا خلا ہے، اس میں اگر کوئی شے ہے، جب اسے کھینچیں گے تو وہ ظاہر ہو جائے گی شے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال دے گی، ایک طرف تو جو بھی مردے اس میں دفن ہیں ان کو نکال دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جسد عطا فرمائے گا اور وہ کھڑے ہوں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ دوسرے اس کے اندر جو جہنم ہے وہ اس میں سے نکال دی جائے گی، وہ برزت الجحیم لمن یرا، اس زمین کی جہنم جو اس کے اندر موجود ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہنَّمَ۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ درمیان میں ہوگی، دونوں طرف زمین ہے، اسی پر وہ پل ہوگا جسے ہم پل صراط کہتے ہیں، جس کا نقشہ سورہ حدید میں ہے۔ اہل جنت جو ہے انہیں بھی گزارا جائے گا اس کے اوپر سے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انجام بد سے انہیں بچایا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر شاید انہیں اس اللہ کے فضل کا ادراک نہ ہو سکے اگر جہنم کا مشاہدہ نہ ہو۔ یہ بات وہ ہے جو سورہ مریم کے اندر وضاحت سے آ چکی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ پھر ہم ان میں سے جو اہل ایمان ہیں انہیں ہم بچا لیں گے، اور جو کافر ہیں ان کو اسی کے اندر جھونک دیں گے، اوندھے منہ پڑے رہ جائیں گے۔ اور پھر یہ بات بھی میں عرض کر دوں، آج چونکہ یہ مضمون چھڑ گیا ہے، جنت بھی جو ابتدائی جنت ہے جس کو نزل سے تعبیر کیا گیا وہ اسی زمین پر ہوگی۔ البتہ جنت کے پھر مدارج ہیں، درجے ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند تر، یہاں تک کہ بلند ترین جنت وہ عند سدرۃ المنتہا ہے، جس کا کہ ذکر آیا سورۃ النجم میں، عندہا جنت المأویٰ، اس سے آگے مخلوقات کی رسائی نہیں، وہ مخلوقات کی آخری حد ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں پر مشاہدہ کرایا گیا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ تو اس زمینی جنت سے لے کر اور اس جنت المأویٰ تک بے شمار مراتب ہوں گے، چاہے وہ 8 بڑے بڑے درجے ہوں اور ان میں پھر اور طبقات ہوں۔ اور حضور کی وہ حدیث دوبارہ آج کوٹ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا نچلے درجے کا جنتی اپنے سے بلند تر درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے کہ تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ بالکل یہی فرق و تفاوت ہے زمین کا معاملہ، زمینی نعمتیں، وہ ساری جو نعمتیں آئی ہیں سورہ رحمان میں جنتان اور سورہ واقعہ میں، وہ ساری جنت زمینی نعمتیں ہیں، وہ تو یہاں نزول تو یہی ہوگا اہل جنت کا، ابتدائی مہمان نوازی سب کی یہی ہے، داخلہ ابتدائی یہی ہے، لیکن پھر ان کے جو مراتب ہیں، جو ان کے لیے درجات ہیں بلند سے بلند تر، یہ حدیث بھی آتی، حضور نے فرمایا قرآن کے پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے رہو اور اوپر چڑھتے رہو، تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور تمہارا آخری مقام وہی ہوگا جب آخری آیت پڑھو گے، جس کے بعد تمہارا ذخیرہ قرآن کا ختم ہو جائے گا کہ اس سے آگے قرآن یاد نہیں ہے، بس وہی تمہاری وہ آخری منزل ہوگی۔ اس میں گویا کہ ترغیب ہے قرآن کو یاد کرنے کی، قرآن کو پڑھنے کی، لیکن اس میں بھی اشارہ ہے کہ وہاں ترقی ہوگی، ترقی درجات، اہل ایمان کے درجے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے جنت ارضی، ابتدائی جنت، نزل والی جنت، ابتدائی جو یہاں پر مہمان نوازی ہوگی وہ یہی ہوگی، قصہ زمین برسر زمین، جہنم تو ہے ہی یہاں جو اس کے پیٹ میں سے نکلے گی، لیکن یہ کہ جنت بھی ابتدائی یہی ہوگی، البتہ اس کے بلند تر مراتب جو ہیں وہ ہمارے تصور سے بھی ماوراء ہے، یہاں تک کہ جو سب سے اونچی جنت ہے جنت المأویٰ وہ عند سدرۃ المنتہا ہے۔
یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان، بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے شاہ عبد القادر نے، اس دن انسان چیتے گا۔ چیتے گا، چیتنا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے۔ اس روز یاد آ جائے گا اسے، اس روز نصیحت حاصل ہو جائے گی، حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ جیسے سورہ قاف میں کہا گیا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری نگاہوں پر پڑے ہوئے پردے اٹھ گئے کہ نہیں؟ آج تو تمہاری نگاہ جو ہے وہ یعنی لوہے کی طرح تیز ہے، ہر شے تمہیں نظر آ گئی۔ پہلے یہ غیب کے پردے پڑے ہوئے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم ڈھکوسلا سمجھتے تھے جنت کو اور دھونس سمجھتے تھے دوزخ کو، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی باعث بعد الموت نہیں۔ اب تو تمہیں ہر شے نظر آ گئی نا۔ اس روز تو ہر انسان جو ہے اسے ہر حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اصل میں یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی دونوں صورتوں میں آ چکا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ۔ اس دنیا میں تذکر ہو جائے تو وہاں بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں تو تذکر ہو ہی جائے گا، وہاں تو حقائق منکشف ہو ہی جائیں گے، لیکن اس وقت کا تذکر بے فائدہ ہے، لا حاصل ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس روز انسان چیتے گا، اور کیا حاصل اس دن کے چیتنے کا؟ اس روز حقائق سب یاد آ جائیں گے، لیکن کیا فائدہ اس روز کی اس یاد حاصل ہو جانے کا؟ اس روز تو نصیحت 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن اس وقت حقائق کے منکشف ہونے کا فائدہ کیا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ اس آیت میں جو اصل لفظ نوٹ کرنے کا حیاتی، سارا تصور اس میں ہے۔ اس وقت حقیقت منکشف ہو جائے گی، اصل زندگی یہ ہے۔ جیسے سورہ عنکبوت میں آیا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اس وقت پردہ یہ پڑا ہوا ہے، وہ تو دور کی بات ہے، ہوگا پتہ نہیں۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، کوئی یقین نہیں ہوتا، دل ٹھکتا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ انسان پر یہ حقیقت یہاں منکشف ہو جائے کہ اصل زندگی وہ ہے تو وہاں بیڑا پار، لیکن اس وقت منکشف ہو جائے گا اصل زندگی تو یہ ہے، وہ تو سراب تھی، وہ تو صرف کتاب کا دیباچہ یا مقدمہ تھی، اصل زندگی تو یہ ہے، اصل کتاب زندگی تو اب کھلی ہے۔ کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش کہ کوئی اعمال ہوتے، کوئی محنت کی ہوتی، کوئی مال صرف کیا ہوتا اللہ کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، کوئی خیر کے لیے اپنا وقت، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کی ہوتی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، تو اس دن نہ عذاب دے کوئی اس کا سا عذاب دینا، اللہ عذاب وہ دے گا جو کوئی نہ دے سکے، اور اللہ باندھے گا ایسے جیسا کوئی نہ باندھ سکے۔ اب یہ تو اصل میں وہی بات ہے جو ہمارے تصور سے ماوراء ہے، اس عذاب کی شدت کو آج ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں کی آگ پر وہاں کی جہنم کی آگ کو قیاس نہ کیجیے، یہاں بھی آگیں بے شمار ہے، ایک چولہے میں جلنے والی آگ ہے، اور ایک جو ہے سٹیل فرنس کی آگ ہے، زمین و آسمان کا فرق تو زمین کے اوپر آگ میں نظر آ جائے گا۔ وہ آگ کیا ہوگی؟ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو نزاعۃ للشوا، کلیجے کو کھینچ لینے والی، دل کے اوپر جا کر جو ہے حملہ آور ہونے والی آگ، وہ کیسی آگ ہوگی؟ تو لا يعذب عذابہ، بس یہ جان لو کوئی عذاب نہیں دے سکتا وہ عذاب جو اللہ دے گا اس روز۔ تو اس روز فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، اللہ وہ عذاب دے گا جو کوئی نہ دے سکے، اور اللہ ویسا باندھے گا ولا یوثق وثاقہ احد، نہ باندھ سکے کوئی اس کا سا باندھنا جیسا وہ باندھے گا۔ جیسی قید ہوگی سجین کی، جیسے وہ جہنم کی جیل ہوگی، اس کا کوئی تصور تم یہاں نہیں کر سکتے۔ بس یہ مبالغے کے لیے ہے، سوچ لو جتنا سوچ لو، جو تصور بھی کر لو کم ہے۔ نہ جنت کی نعمتوں کا تم تصور کر سکتے ہو، جو اصل جنتیں ہیں اوپر کی، عالم بالا کی، اس کی نعمتیں وہ ہیں ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، اور جہنم کی سزا اور وہاں کی قید اور وہاں کی بندش، اس کا کوئی تصور دنیا میں نہیں کر سکتے۔ فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا اصل مضمون اور اصل رنگ 26 آیات یہ ہیں۔
میں نے عرض کیا تھا آخری 4 آیات بالکل ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ، ایک بالکل اچانک ایک مضمون آ جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان 4 آیات کو انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے سورہ بلد کے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 2 منٹ ذرا تشریف رکھیں۔